کہ معاملات کے اندر وہ حرام کام جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ عزیز اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے اور ایک مخصوص جو ہے چیز کے تعلق سے بات کریں گے، اور وہ ہے انشاءاللہ عزیز جو ہم آج دیکھیں گے لباس کے تعلق سے، وہ حرام کام جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس ٹاپک اور جس عنوان کو ہم دیکھ رہے تھے اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم جو لوگ جمعہ میں آئیں ان کو حقیر سمجھے یا ان کی تذلیل کریں، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اگر جانتے بوجھتے یا غیر شعوری طور سے اگر یہ کام کیا ہو تو ہم ان کاموں کو چھوڑ دیں، کیونکہ ایک عمومی طور سے یہ بات میں نے دیکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور یہ بات ہم نے شروع میں بھی دیکھی تھی، کہ اگر کسی حرام چیز کے بارے میں ہم کو علم نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ہمارے لیے معاف کر دیں گے، تو لہٰذا وہ حرام چیزوں کو سننا بھی نہیں چاہتے، اس لیے کہ سنیں گے تو پھر معلوم ہو جائے گا، معلوم ہو جائیں گے تو عمل کرنا پڑے گا اور ہم گناہ گار ہو جائیں گے، لیکن جب تک معلوم نہیں ہوگا تو ہم گناہ گار نہیں رہیں گے۔ چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، ایک مرتبہ ایک جگہ ہم درس لینے جاتے تھے، بہت ابتدائی دور کی بات ہے، تو وہاں جب درس لینے گئے تو ایک صاحب تھے جن کے گھر میں درس ہوتا تھا، تو ان کے والد درس میں نہیں آتے تھے، تو ایک مرتبہ بچوں کو بولنے لگے کہ دیکھو میں جو تمہارے فیض صاحب آتے ہیں نا وہ بہت باریک باریک پیستے چیزوں کو، اس لیے میں ان کے درس میں نہیں آتا۔ کیوں بولے؟ اس کی وجہ دیکھو، سن لو، بولے اب میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، سن لو، میں آتا نہیں تو میں سنتا نہیں، میں سنتا نہیں تو میری پکڑ نہیں ہے، اب تم لوگ جاتے تو تم سنتے، تم سنتے تو تمہاری پکڑ ہے، تو لہٰذا اب تم دیکھ لو تمہارا کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو گویا ان کا یہ ایک بلیف تھی، سوچ تھی یا فکر تھی کہ اگر حرام چیزوں کو سنے نہیں تو عمل نہیں بھی کرے تو پوچھ نہیں ہوں گے، جیسا کہ اگر مجھے نہیں پتا کہ جوا کھیلنا حرام ہے تو میں کھیل سکتا ہوں، اگر مجھے نہیں پتا کہ سود لینا حرام ہے تو میں سود لے سکتا ہوں۔ تو ان کی یہ سوچ تھی کہ اگر ہمیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو وہ کام اگر کر لے تو جائز ہے، تو بولنے لگے بچوں کو کہ باریک باریک پیستے ہو تو اگر آپ جاتے تو آپ کو دیکھو مسائل معلوم ہو رہے مطلب آپ کی پوچھ ہونے والی، تو یہ تھاٹ پروسیس، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ آپ بتائیے اگر ایک شخص ہو جس کو حق معلوم، مطلب جس کے پاس تک توحید کی دعوت پہنچی ہو، ٹھیک ہے ہم سیدھے نہیں پہنچا پائے لیکن پہنچی ہو، تو کیا اللہ کے سامنے نہیں بول سکتا کہ میرے سامنے؟ اللہ کا کام ہے کہ اس کو بتائے توحید کیا تھی، حق کیا تھی، ورنہ جیسا اگر ہم یہ سوچے کہ مجھے حرام نہیں معلوم تھا تو میں عمل نہیں کر تو پوچھ نہیں ہوں گی، تو ایسے کئی لاکھوں کروڑ لوگ جو کہیں گے ہم تک مسلمانوں نے توحید کی پیغام نہیں پہنچا لہٰذا ہم کو پتہ نہیں تھا لہٰذا ہم جہنم میں نہیں جا سکتے۔ لیکن قیامت کے دن کوئی ایک بھی مشرک اور کافر یہ کہتے ہوئے قرآن کے اندر کوئی ذکر نہیں کہ یہ اللہ پہ الزام لگائیں گے کہ ہم کو پتہ نہیں چلا تھا تیرے دین کے بارے میں، تو یہ اللہ کا ذمہ اللہ پہنچا دیں۔ تو لہٰذا کبھی ہوتا ہے جب حرام کاموں کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں ارے یار یہ تو ہم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یار خامخواہ گئے لیکچر میں نہیں آتے، سیریز میں تو آج بچ جاتے تھے، نہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے وہ چیزیں جن سے وہ سزا دیتا آخرت میں ہم کو بتا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، تاکہ ہم اس سے بچ جائے، ورنہ اگر آپ نہ معلوم ہونے کی شکل میں بھی یہ کریں گے تو پکڑ تو ہے، پکڑ سے چھوٹ نہیں، یاد رکھیے۔ کوئی یہ سمجھے کہ مجھے حرام چیزیں معلوم نہیں تھی تو اللہ پکڑ نہیں کرے گا، یہ بالکل بے بنیاد عقیدہ ہے، یہ غلط بات ہے، کیونکہ جس شریعت کو ہم نے ماننے کا دعویٰ کیا اس کے قوانین جاننا ہی ہمارا حق ہے۔ جیسا کہ اگر میں کسی ملک میں جاتا ہوں، اس کے ویزا اپنے پاسپورٹ پہ لگاتا ہوں، تو میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ اس ملک کے تمام قوانین میں مانوں گا، تو میرا کام ہے اب جاننا کہ اس ملک میں کیا لے جایا جا سکتا ہے اور کیا نہیں لے جایا جا سکتا، وہ ملک نہیں بتائیں گا آپ کا کام ہے، آپ آ رہے ہیں ہمارے ملک میں، آپ جانو۔ تو جب میں نے لا الہ الا اللہ کہا تو صرف یہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے، اس کے ساتھ جتنے کنڈیشن ہے سب کو میں نے مان لیا، مطلب جو اللہ نے حکم دیا حلال کا وہ میں مانوں گا، جو حرام قرار دیا میں اس کو حرام مانوں گا، جو کرنے کا حکم دیا کروں گا، جس سے روکا اس سے رکوں گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کروں گا، ہمیشہ ایک اللہ کو مانوں گا، یہ سب بائی ڈیفالٹ وہ کنڈیشن میں آ جاتا ہے۔ تو اس بات کو آپ سمجھے۔ تو آئیے وہ حرام کام جو لباس کے معاملے ہم نے معمولی سمجھ لیا، چند باتیں اس کے بارے میں رکھوں گا۔ تو پہلی چیز انشاءاللہ ہم جو دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ لباس کا یاد رکھیے، یہ معاملہ کچھ باتیں مخصوص مردوں کے بارے میں تو میں کہہ دوں گا مردوں کے بارے میں، کچھ باتیں مخصوص عورتوں کے بارے میں تو کہہ دوں گا عورتوں کے بارے میں۔ تو یہ مخصوص بات مردوں کے بارے میں، اس میں لیکن عورتوں کو بھی علم ہے، وہ اس لیے کہ ان کو اپنے مرد بچوں کو یہ کام کروانا ہے، ظاہر سی بات ہے ان کے لیے علم تو سب کے لیے۔ تو یاد ہے کہ لباس کو یاد رکھیے اپنے ٹخنوں سے نیچے پہننا، یہ مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، عورتیں تو پورا نیچے تک پہنیں گے، وہ لڑ بھی جائے تو کوئی مسئلہ، ٹخنوں سے اونچا پہننا یاد رکھیے۔ اور یہ لباس کا وہ حرام کام ہے جس سے ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے، معمولی مطلب یہ کہ حرام کام ہے لیکن ہم سمجھتے کچھ نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو تھوڑے دن عذاب ملیں گا، پھر ہم جنت میں انشاءاللہ چلے جائیں گے۔ لیکن جو اسبال کرتا ہے، اسبال مطلب ٹخنوں سے نیچے پینٹ، پیجامہ، لنگی، پتلون، سوپ کو لٹکانا، اس کو بولتے اسبال، اور کرنے والے کو بولتے عربی مسبل، کرنے والا، مسبل، ٹھیک ہے۔ تو جیسا صلاح نماز، مصلی نماز پڑھنے والا، جو اسبال مسبل جو اسبال کرنے والا ہے، تو اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید کی، مطلب کوئی عام وعید نہیں کی کہ چل جاتا ہے بلکہ۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کلام نہ ہوں گا، بات نہیں کریں گا۔ 3 لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ بات نہیں کریں گا، روزے ہم کلام نہیں کریں گا، ایک نقصان۔ پھر فرمایا نہ ان کی طرف نظر رحمت سے کبھی دیکھیں گا، دوسرا نقصان، ان پہ نظر رحمت نہیں دوڑائیں گا، نظر رحمت جس پہ نہیں ہوں گی وہ جنت میں نہیں جا سکتا، یہ بات بالکل طے ہے۔ تو نظر رحمت نہیں دوڑائیں گا، دوسرا مسئلہ۔ تیسرا آپ نے فرمایا
اور نہ ہی انہیں گناہ سے پاک کریں گا، چونکہ نظر رحمت نہیں ڈالیں گا تو گناہ سے پاک، نہ ہی انہیں گناہ سے پاک کریں گا، پھر آگے فرمایا پاک کریں گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوں گا۔ اور وہ لوگ ہیں، تین ہے ہمارا معاملہ، صرف ایک سے ہم دیکھیں گے آج انشاءاللہ۔ تین لوگ ہوئے، اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، دوسرا فرمایا جو ہے چیز دے کر احسان جتلانے والا، مطلب صدقات خیرات کرے اور احسان جتلائے، اور تیسرا فرمایا یاد رکھیں جھوٹی قسم کھا کر مال کو بیچنے والا، یہ ہم دیکھ چکے پہلے۔ آج ہمارا مسئلہ ہے ازبال، مزبل، ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین تین وعیدیں کر رہے ہیں۔ اللہ بات نہیں کریں گا، اللہ رحمت کی نگاہ نہیں ڈالیں گا، اللہ گناہوں سے پاک نہیں کریں گا، کس کو؟ جو اپنا ازبال، ٹخنوں سے نیچے کپڑوں کو لٹکاتا ہے۔ اب ایک سوال یہاں آتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں ٹخنوں کو چھپانا نہیں چاہیے، کھلا رکھنا چاہیے، تو سوال کیا کرتے ہیں پھر آپ تو ساکس پہنتے ہیں تو ساکس میں تو ٹخنا ڈھک جاتا۔ ٹخنا کھلا رکھنا اصل نہیں ہے، اصل ہے جو اوپر سے چیزیں پہنی جاتی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے، نیچے سے پہنی جانے والی چیزیں ٹخنوں سے اوپر آ سکتی ہے، جیسا ساکس، لیدر ساکس، شوز، لانگ شوز پہن سکتے ہیں آپ۔ ٹخنا دکھانا اصل نہیں ہے، جو چیز اوپر سے پہنی جاتی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں جائے، رول یہ ہے۔ تب اوپر سے کیا، جیسا کپڑا، سوپ، لنگی، پیجامہ، پتلون، شلوار، تہبند جو بھی پہنتے ہیں مردوں کے لیے یاد رکھ، وہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے، لیکن نیچے سے کوئی چیز پہن رہے ہیں، اب سردی سے بچنے کے لیے ساکس پہن رہے ہیں یا وارم ویئر پہن رہے ہیں یا کچھ بھی خفین پہن رہے ہیں وہ چلتا ہے، تو ٹخنا کھلا رکھنا اصل نہیں ہے۔ ورنہ کئی لوگوں کو میں نے سنا رہا، آپ تو بولتے ٹخنے کا، آپ تو ساکس پہنتے اس میں ڈھک جاتا، ٹخنا کھلا رکھنا اصل نہیں ہے۔ اوپر سے آنے والی چیز کو ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکانا، یہ اصول، اور جو اوپر سے آنے والی چیز کو ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے اس کو بولتے ہیں مسبل، اسبال کرنے والا، اس سے منع ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے شوز پہنے یا پھر ایسے ساکس پہنے سے خفین کہتے ہیں جو ٹخنوں سے اوپر تک آتے ہیں اور لیدر کے موٹے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں تو چھپ جاتا ہے، مسبل نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑی اہم چیز، اس بات کو ہم سمجھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس پہنتے وہ ٹخنوں سے اونچا، اور زیادہ سے زیادہ جب آپ اونچا پہنتے تو آدھی مچھی تک، جو پنڈلی کی مچھی بولتے ہیں وہاں تک آتی، شن کی جو مسل ہوتی ہے اس کی آدھی مسل تک پہنتے تھے، اتنا اونچا بھی ہوتا تھا۔ تو گویا ہمارے لمٹ کیا ہے، ٹخنوں سے اوپر سے لے کر تو آدھی مچھی تک، بس آپ جہاں بھی اس کے بیچ میں آپ کو جتنا کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، ٹخنوں سے نیچے نہیں جانا چاہیے۔ اب یہ اصول یاد رکھ لیں، اور بڑی سخت وعید ہے، معمولی وعید نہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو ان لوگوں کے لیے تکبر سے لٹکاتے تھے، اس حدیث میں کہیں بھی تکبر کا لفظ نہیں، لیکن حدیث پوری واضح ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ روز قیامت جو ہے نہ ہم کلام ہوں گا، نہ رحمت کریں گا، نہ مغفرت کریں گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوں گا۔ کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ تکبر سے کرتا ہوں گا، کہیں بھی نہیں، الفاظ ہی نہیں۔ ہاں، تکبر سے کرنے والے کے لیے ڈبل عذاب ہے، یہ بات حدیث کے اندر آتی ہے، مطلب جو لٹکائے بھی اور تکبر سے لٹکائے، جیسا بادشاہ، سلاطین، بڑے بڑے لوگ اس زمانے میں اپنے کپڑوں کو لٹکاتے تھے، بلکہ اتنا لٹکاتے تھے کہ پیچھے لوگ لے کر چلتے تھے اس کو اٹھا کے جب ان کو چلنا ہوتا تو یہ یاد رکھیے، وہ تکبر سے کرتے، ان کے لیے اور زیادہ بڑا عذاب ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبر تھا نہیں تھا، پھر بھی آپ ہمیشہ اوپر رکھتے تھے۔ کیا دلیل ہے؟ ہمارے لیے اتباع کی دلیل ہے کہ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کرنا۔ اب آئیے، کچھ لوگ کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ہے ٹخنے سے نیچے جاتا تھا، تو یاد رکھیں ابوبکر صدیق کے تعلق سے آتا ہے کہ ہاں کبھی کبھار ان کو دیکھا گیا کہ ان کا ٹخنا ڈھکا ہوا ہوتا تھا، لیکن کیسا ہوتا تھا وہی بتا دیتا ہوں۔ ایک طرف نیچے ہوتا تھا اور ایک طرف اوپر، وہ بھی کیا ہے، کپڑا چونکہ سلا نہیں سکتے تھے، پیسہ اتنا نہیں تھا لوگوں کے پاس، اور تھا بھی تو یہ لوگ اسراف نہیں کرتے تھے، تو اسی کپڑے کو یوز کر رہے تھے، آپ سمجھ، تو تب ایک لٹکتا تھا۔ تو اگر کوئی کہہ رہا ہے میں ابوبکر صدیق سنت پہ چلتا ہوں تو ایک نیچے لٹکائے ایک اوپر کرے، اور اللہ کے رسول نے کہا ابوبکر کو تکبر نہیں ہے۔ اب اللہ کے رسول نے ابوبکر کی ضمانت تو لے لی، میری اور آپ کی ضمانت کون لیں گا بتائیے؟ ابوبکر کی ضمانت ہو گئی۔ آپ کچھ لوگ کہتے نہیں ہم کو تکبر نہیں ہے اس لیے ہم لٹکا سکتے، چلیے اوپر کیجیے، نہیں اوپر نہیں کر سکتا، تکبر بھی ہے نا، میں تکبر سے نہیں لٹکاتا نا، چلیے اوپر کیجیے نا، پھر ایک بار نہیں اوپر نہیں کر سکتا، تکبر تو ہے، پھر کہاں گیا، پھر چلیے کر کے دیکھیے نا پھر ایک بار۔ تو بہرحال لوگ لیکن فیشن میں یہ کام کرتے ہیں، لیکن سنت کی وجہ سے یہ کام نہیں۔ بیچ میں فیشن آ گیا تھا، چند سیلیبریٹیز اونچا پہن رہے، اب سب پہن رہے، دیکھیے چھوٹے چھوٹے پینٹ پیچے ہوتے ہیں، اونچے اونچے ہوتے ہیں، سب پہن رہے، اب وہ لمبا کریں گے وہ بھی لمبا کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت بول کے آپ یہ کیجیے، ورنہ سخت دردناک عذاب کی وعید یاد رکھیے۔ تو میں سمجھتا ہوں پوائنٹ بہت امپورٹنٹ تھا اور ہم نے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ یاد رکھیے کہ ہم کو لباس کے معاملے میں یاد رکھیے لباس کو اونچا پہننا چاہیے، ٹخنے سے اونچا جو اوپر کی طرف سے نیچے جاتی ہے وہ کبھی بھی جو ہے ٹخنے سے نیچے نہ جائے، چاہے آپ لنگی، پتلون، پیجامہ، عربی سوپ جو بھی پہنتے ہیں وہ ٹخنے سے اونچا رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، منیمم ٹخنے کے تک آ سکتا ہے اور اس کے اوپر کرنا ہے تو آدھی مچھلی تک آپ لے جا سکتے ہیں۔ دوسرا وہ کام یاد رکھیے جو لباس کے معاملے میں حرام ہے لیکن ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا، یاد رکھیے وہی، اور یہ بھی مردوں کے لیے یاد رکھیے، وہ ہے دو چیزیں مردوں کے لیے سونا پہننا اور ریشم پہننا یاد رکھیے، چونکہ آرنامنٹس بھی لباس کا حصہ ہی ہوتے ہیں ایک طرح سے جو ہم اوپر سے پہنتے ہیں، اس لیے اس کو بھی ہم اس میں ڈال دے رہے ہیں۔ تو سونا پہننا اور ریشم پہننا یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت، اور یہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں، عورتیں سونا بھی پہن سکتی ہے ریشم بھی پہن، مسند احمد کی روایت ہے، میری امت کی عورتوں پر ریشم اور سونا جائز ہے اور مردوں پر حرام ہے۔
کیا فرمایا آپ نے؟ میری امت کی عورتوں پر ریشم اور سونا جائز ہے لیکن مردوں پر حرام ہے. اب یہ حرام ہے معلوم ہونے کے باوجود بھی یاد رکھیے، چلیے ہمیشہ نہ پہنتا ہوں لیکن شادی کے وقت تو ضرور پہنے گا. مطلب ہمیشہ اگر نہ بھی پہنتا ہوں تو شادی بھی آؤ تو برابر لڑکا ہے تو سسرال والے لا کر جہیز یا کچھ دینے والے، اس کی پہلی علامت یہ کہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں ڈال دی جا رہی ہے اور بڑے فخر سے وہ نوجوان ہاتھ میں انگوٹھی پہن کے گھوم رہا ہے. لوگ انگوٹھی دیکھ کر پہچان لے رہے کہ اس کی شادی طے ہو گئی، مطلب رسم ہو گیا، اس لیے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی آ گئی. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور ایک شخص جو ہے سونے کی انگوٹھی پہن کر مسجد نبوی میں داخل ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو پسند کرتا ہے کہ آنکھ کا انگارہ تیرے ہاتھ میں دیا جائے یا تجھے پہنا جائے؟ تو کہا نہیں. اس کے بعد کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور کہا تیرے گھر میں محرمات ہوں گی نا، مطلب گھر میں عورتیں وغیرہ ہوں گی نا، ان کو لے آ کے دے دے. تو کہا اس انگوٹھی کو میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا، جس کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا اس کو نہیں اٹھاؤں گا. اس نے اس انگوٹھی کو ہی چھوڑ دیا. دیکھیے کیسی اتباعی صحابہ کی اور اس نوجوان کی. چونکہ ظاہر سی بات ہے یہ بڑا ٹف کام ہے، یاد رکھیے. نوجوان اس کو سمجھ سکتے ہیں اور وہ بھی آج کل کے نوجوان جو ٹرینڈز کے حساب سے چلتے ہیں، سوشل میڈیا کے دور کے حساب سے، ان کے پاس کسی فیشن کو فالو کرنا اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے. اب ایک شخص ایک ٹرینڈ کو اس زمانے کے فالو کر رہا تھا کہ سونے کی انگوٹھی پہنا تھا، رسول اللہ کے ایک جملے نے اس کو ٹرینڈ بدل دیا، اس کا ختم، ہمیشہ کے لیے ختم. اس سے کیا بات پتا چلی کہ آپ کو جو بھی لباس آپ پہنتے، جو بھی چیز جسم پر پہنتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے. اور سونے کا کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی بھی قسم سے نہیں ہوگا، کسی بھی چیز پہ نہیں ہوگا سوا اس کے کہ اگر وہ ضرورت کی چیز ہو تو. لیکن آرنامنٹ نہیں، جیسا کہ دانت کی جگہ دوسرا دانت لگانا ہے اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں کہ گولڈ کا لگائے تو جائز ہے. ناک کی جگہ کوئی اور ناک لگانا اور آپ کے پاس کچھ نہیں بنتی. اب میں یہ ناک کا ایگزامپل دے رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا، اس زمانے میں جب جنگ ہوتی تو عموماً انگلیاں اور ناک بہت کٹ جاتی تھی. جیسا آپ کسی نے وار کیا، پیچھے ہٹے ناک چلے گئی، ہاتھ بچانے کے ہاتھ کی انگلیاں چلے گئی، کامن تھا. تو کیا کرتے تھے عرب، جب ناک چلی جاتی تھی تو ناک یاد رکھے سافٹ بون ہوتی ہے اور وہ سافٹ بون اندر ہارڈ اسکل میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے. جب وہ کٹ جاتی ہے تو اس کو پورا نکال لیتے ہیں تو اندر سوراخ بچتا ہے ایک بڑا. ابھی الحمدللہ آج کل ایسے لوگ نہیں دکھتے، لیکن پہلے ایسے لوگ دکھا بھی کرتے تھے. لوگ چہرہ ڈھک کے رکھتے تھے، ناک ایکسیڈنٹ میں چلے جاتی، سرجریز ہوتی نہیں تھی، پلاسٹک سرجری کامن نہیں تھی، کاسمیٹک سرجری تو کھلی ہوتی تھی ناک کی. اور ہم نے بچپن میں کچھ لوگوں کو دیکھا مانگنے والے ناک نہیں تو ویسا ہوتا تھا. تو کیا کرتے تھے اہل عرب، وہ اب ناک نہیں تو اچھا نہیں دکھتا تو ان کے پاس ایک سسٹم تھا، وہ لوگ چاندی کی ایک ناک بناتے تھے اور اس کو اندر اٹکا دیتے تو تھوڑا خوبصورت لگتا ہے. اور چاندی کی چہرے ناک بنانا ہی اس زمانے میں کامن تھا. آپ دیکھیں اولڈ ایجز کے اندر، مڈل لیول ایجز کے اندر یہ کرتے تھے لوگ. چاندی کا چہرہ، چاندی کے گال جو کٹ جاتے تھے، کان کی جگہ چاندی اٹکا دیتے تھے، چاندی کا کان کامن تھا تو چاندی کی ناک کرتے. تو ایک مرتبہ ایک صحابی اور کہ اللہ کے رسول میں چاندی کی ناک لگاتا ہوں لیکن جب ہوا اس میں سے گزرتی ہے نا تو اس کی بدبو بڑی آتی ہے، اسمیلی ہوتی ہے چاندی. کیونکہ چاندی آپ کو پتا ہے آکسیجن سے جب وہ ہوتی ہے تو بلیکش کلر لیتی ہے، مطلب وہ ریئیکٹ کرتی ہے، آکسیڈائزیشن ہوتا ہے، اس لیے چاندی کی چیزوں کو آپ کو صاف کرنا پڑتا ہے، کالی ہو جائے تو کیا اسمیل کرتی ہے. تو کیا میں سونے کی لگا لوں؟ تو کہا ہاں تو سونے کی لگا لے. تو پتا چلا یوز کی چیز، جیسا اگر آپ کو بول رہا ہے ہاتھ کے اندر کچھ چیز ڈالنا ہے تو وہ گولڈ کی ڈال سکتے تو وہ بہت دن تک اچھی ہوتی ہے، آپ ڈال سکتے. دانت کی جگہ گولڈ کا کچھ لگانا لگا سکتے ہیں، وہ ایک الگ بات. بٹ آرنامنٹ کے طور پر آپ گولڈ نہیں پہن سکتے یاد رکھیے. پھر مرد آرنامنٹ کے طور پر کیا پہن سکتا ہے؟ حالانکہ آج کا ٹاپک نہیں، بس مختصر بتا دوں. مرد چاندی کی ایک انگوٹھی اپنی یہ دو انگلی رنگ فنگر اور لٹل فنگر، چاہے سیدھے ہاتھ کی یا پھر الٹے ہاتھ کی رنگ فنگر یا لٹل فنگر جس کو کہتے ہیں چھوٹی انگلی، اور یہ اس کو انگوٹھی والی انگلی کہتے ہیں، ان میں پہن سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی جو تھی چاندی کی تھی، اس پر ایک حبشی نگینہ تھا. کچھ لوگ بولتے عقیق اللہ کے رسول پہنتے تھے، اللہ کے رسول عقیق کبھی نہیں پہنا. حبشی نگینہ ایتھوپین ایک نگینہ ہوتا تھا جو بلیک کلر کا ہوتا تھا، بلیک وہ ہوتا اور اس پہ لکھا ہوتا محمد رسول اللہ. اور اللہ کے رسول اس کو الٹا پہنتے تھے، مطلب رنگ کا نیچے کا حصہ اوپر اور جو سیل تھی وہ نیچے آتی تھی. اس لیے آپ دیکھیں بہت سارے اہل علم کو وہ انگوٹھی پہنتے ہیں، اس کے پیچھے پتھر ہوتا ہے لیکن الٹا پہنتے ہیں، پتھر نیچے اور انگوٹھی کا پتلا حصہ اوپر رہتا ہے. تو یہ سنت ہے، تو اللہ کے رسول الٹا پہنتے تھے اس. تو بہت سارے صحابہ بھی کرتے تھے اور صحابہ نے بعد میں اس عمل کو جاری رکھا. اس سے پتہ چلا یہ بھی آپ کر سکتے، کرنا ہے تو، لیکن سونے کی نہیں. سونے کے علاوہ وہ بھی منع یاد رکھیں. اللہ کے رسول کے سامنے شخص آیا جس نے لوہے کی پہنی، آپ نے پسند نہیں کیا. اس نے پیتل کی پہنی، آپ نے پسند نہیں کیا. اس نے چاندی کی پہنی، آپ نے خاموشی اختیار کی. تو پتہ چلا سونا تو حرام ہے، پیتل تانبا لوہا بھی نہیں پہن سکتا ایک مرد، صرف چاندی. تو اگر پہننا ہے تو پھر یہ پہنی. بہرحال تو سونا اور ریشم مرد پہ حرام ہے اندر، اور ریشم بھی حرام ہے. تو ریشم کے کپڑے بھی مرد نہیں پہن سکتا، عورتیں پہن سکتی. لیکن ریشم کے کپڑے نہیں، کپڑے کے اندر کچھ حصہ ریشم کا ہو جائز ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتا تھا جس کے کف انگلش میں بولتے وہ عربی کا لفظ ہے کف. تو جو کف تھے یاد رکھیے وہ مخمل کے، وہ جو ریشم کے تھے یاد رکھیے. تو آپ نے پہنا، اور اس کے اندر کا جو کالر کا حصہ ہوتا ہے جو گردن پہ لگتا ہے اس پہ ریشم لگا تھا، آپ نے وہ پہنا. تو پتا چلا پارٹ ریشم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. جیسا کہ کسی کا کپڑا ہے اور ایک ریشم کی پٹی ہے خالی، یا پھر وہ گردن پہ چبھتا ہے کبھی کپڑا ہے نا، یا کاندھوں پہ جہاں چبھتا ہے تو وہاں ریشم ہے، یا کسی بیماری کی وجہ سے جہاں کپڑا لگتا ہے تو وہاں ریشم ڈال دیا، کف میں ریشم چلیں گے.
پورا ریشم نہیں پہن سکتا، کمپلیٹلی ریشم کا لباس مرد نہیں بن سکتا، نہ ہی کرتا نہ ہی پیجامہ کمپلیٹ، کرتے اور پیجامے کا سرٹن پارٹ ریشم کا ہے جائز، ٹھیک ہے، تو اس بات کو یاد رکھ، لیکن سونا کسی بھی شکل میں جائز نہیں، سوائے جیسے میں نے بتایا جو نان آرنامنٹ کی شکل میں ہوتا ہے، جو میڈیکل یوز ہو سکتا ہے اس کا، وہ ایک الگ بات ہے، یاد رکھ، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر پہ گئے تو کچھ ہونا چاہیے، اچانک کچھ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو بہرحال چاندی رکھ سکتے ہیں اور کئی قیمتی چیزیں بہرحال میں رکھی جا سکتی ہے، اس کے لیے سونا ہی ضروری نہیں، یاد رکھے، ٹھیک ہے۔ اور آج کل تو کوئی مسئلہ نہیں، ہر چیز کا والیٹ ہوتا ہے، ہر چیز آن لائن ہوتی ہے، تو وہ تو آپ کے زمانے میں تو ریلیونٹ بات رہی نہیں، لیکن یاد رکھیے اس بات کو ہم خاص طور سے یاد رکھیے کہ سونے کی کوئی چیز ہم نہیں بنیں گے۔ تیسری چیز یاد رکھیے جو لباس کے اندر آتی ہے، یاد رکھیے جس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، اور یہ عورتوں کے لیے خاص یاد رکھیے، وہ کیا ہے؟ عورتوں کا خوشبو لگا کر باہر نکلے، اس نیت سے کہ لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع قرار دیا ہے، یہ حرام ہے اور سخت ترین، سنگین ترین، بدترین جرم ہے۔ میں اتنے الفاظ کیوں ادا کر رہا ہوں؟ جب میں حدیث پڑھوں گا تو آپ سمجھ جائیں کتنا برا جرم ہے، سخت ترین، بدترین، سنگین ترین، گھٹیا سے گھٹیا یہ خوشبو لگانا۔ حدیث کے الفاظ سنیے، ذرا غور کیجئے، پھر بات سمجھ جائیں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچوں سے سچے ہیں، سب سے بڑے سچے ہیں، اتنا بڑا سچا دنیا میں نہیں گزرا تھا۔ آپ نے سچ بولا تھا، کیا بولتے ہیں آپ؟ غور سے سنیے، آپ فرماتے ہیں وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت جو خوشبو لگا کر باہر نکل، سبحان اللہ، مذاق نہیں ہے، ایک مومن عورت اپنے نبی کے منہ سے زانیہ کا الفاظ نہیں سن سکتی، یاد رکھیں کتنا بڑا الزام ہے۔ اگر کسی کو آپ حرامی لفظ بول دے تو وہ چڑ جاتا ہے، حالانکہ اس میں اس کا قصور نہیں ہے، اس کے ماں باپ کا قصور ہو سکتا ہے زیادہ سے، ہے نا، اس کا کیا بیچارے گا، ولاد الزنا جو ہوتی ہے اس کا کیا قصور رہتا ہے، وہ تھوڑی اپنے کنسنٹ سے بولتا ہے۔ یہاں ایک عورت کو اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں؟ زانیہ ہے۔ زانیہ عورت کیا ہوتی ہے؟ آپ سب، وہ عورت جو اپنا منہ کالا کرتی ہے، وہ عورت جو غیر مردوں کے ساتھ، جس کو کہیں گے بے شرمی کی جو حد ہوتی ہے اس کو پار کر جاتی ہے، زنا کرتی ہے، سیکس آؤٹ آف ویڈ لاک بولیں گے، شادی کے بغیر سیکس کر، وہ الزام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول جھوٹ نہیں بولتے، یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچوں سے سچے، کیا فرما رہے ہیں؟ وہ عورت زانیہ ہے، وہ جو خوشبو لگا کے نکلتی ہے۔ اب کوئی مومنہ یا کوئی مسلمان عورت خوشبو لگا کے گھر سے باہر نہیں، یہ بات تو بالکل طے ہے، کتنی سخت وعید ہے۔ لیکن آج دیکھیے عورتوں کو خوشبو لگا کر، بلکہ ان کے خوشبو کا ایڈورٹیزمنٹ نہیں کی جا رہا ہے کہ جب آپ چلو گے تو لوگ مڑ مڑ کے آپ کو دیکھیں گے۔ آپ کوئی سوال کر سکتا ہے عورت پھر کیا لگائے؟ باڈی سمیلی ہو جاتی ہے، بدبو ہو جاتی ہے جس میں، تو کیا کرے؟ تو ہاں عورت خوشبو لگا سکتی، کون سی بتا دیتا ہوں۔ عورت اور مرد کی خوشبو میں ایک ڈیفرنس ہے، وہ یہ ہے کہ عورت ایسی خوشبو لگا سکتی جس کا پیچ آتا ہو، کلر کا پیچ آتا ہو، لیکن اس کی فریگرنس نہیں آتی ہو، مہک نہیں اٹھنا چاہیے۔ اور آدمی کو اللہ کے رسول نے پیچ والی خوشبو سے منع کیا۔ عربوں کے اندر خوشبو کی دو قسم، ایک تھا جو دھبے کی شکل میں آتی تھی، مطلب اس کو اگر لگائے تو اس کا زعفرانی رنگ کا پیچ آ جاتا تھا، اس کو سونگے تو خوشبو آتی تھی، لیکن وہ فریگرنس نہیں ہوتی تھی، مطلب جیسا کہ ایک عورت لگا لے تو جس میں اس کے بدبو نہیں آئیں گی، لیکن بازو والے کو سونگنے میں بھی نہیں آتی، یہ بات سمجھیے آپ، اس کو بولتے دھبے والی خوشبو جو مہکتی نہ ہو۔ اور مردوں کے لیے کون سی خوشبو ہے؟ دھبے والی خوشبو مرد نہیں لگا سکتا، وہ مہکنے والی لگا سکتا، تو عورت خوشبو لگا سکتی، کون سی خوشبو؟ جو پیچ کی شکل میں آتی ہے، مطلب وہ خوشبو ہوتی ہے جو مہکتی نہیں ہے، بس وہ جہاں لگا جائے اس پارٹ کو اچھا کر دیتی ہے، جیسا کہ آپ کو لگ رہا ہے ڈیوڈرنٹ لگانا چاہیے بغل میں، لگا لیجئے، لیکن مہکنا نہیں چاہیے، اس فریگرنس نہیں ہونا، اڑنا نہیں وہ مہک ہوا میں، چونکہ جتنے مرد سونگیں گے آپ گناہگار ہوں گے اور زانیہ کا ٹائٹل مل جائے گا۔ لیکن ہم نے دیکھا لوگ ایلیٹ کلاس کے نام پر، میں کسی کو ذلیل کرنے کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن حقیقت ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ عمل کریں، ایلیٹ کلاس کے نام پر باہر سے آئے تو کیسا پتا چلے گا کہ ہم باہر جا کے آئے تو ہم خوشبو لگا رہے ہیں؟ نہیں، خوشبو سے مت، آپ کے اخلاق سے پتا چلیں گا باہر جا کے آئے، آپ کے پیسے خرچ کرنے سے پتا چلیں گا، جو صدقات کرتے کہ آپ باہر سے جا کے آئے، ہے نا، غریبوں کو دیتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، ہاں یہ آپ کا وہ ہے، یہ باقی سب چیزیں نہیں، خوشبو تو نہیں ہے، اللہ کے لیے خوشبو مت لگائیے، ایک عورت نہیں لگا سکتے۔ ہاں پیچ والی خوشبو جو دھبا دیتی ہے لیکن فریگرنس نہیں ہوتی، اس میں خوشبو ہوتی ہے لیکن وہ مہکتی نہیں ہے، وہ لگانا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں بات واضح ہوگی۔ ابھی وہ عورتیں دھنی لے رہی ہے، آج کل میں نے دیکھا دھنی، مطلب کپڑے پہنتے ہیں اور آگ لگاتے ہیں، اس کے اندر عود وغیرہ ڈالتے ہیں اور اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اندر جاتی ہے اور اس کی اتنی مہک ہوتی ہے، اس عورت کو، یا ایسی عورت جو خوشبو لگا کے کرے، زانیہ ہے۔ آئیے دوسری روایت، مسند احمد کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کی طرف آ رہی، مطلب نماز کو آ رہی ہے، کتنا بڑا کام ہے نا، جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کی طرف گئی تو آپ سے فرما رہے ہیں وہ جب تک غسل جنابت کی طرح غسل نہ لے لے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ غسل جنابت مطلب انسان جب کرتا ہے، جب بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، جب تک وہ نہ لے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوں گی۔ کتنی سخت وعید ہے نا۔ تو اب کوئی خاتون خوشبو نہیں لگائیں گے انشاءاللہ، جیسے کوئی مرد تکنے سے نیچے اب نہیں پہنے، کوشش کریں گا اوپر کر لے، وقت کے ساتھ ہی صحیح، ابھی فولڈ کر کے صحیح، بعد میں کٹا کے صحیح، نہیں کر لے گا تو عورت بھی خوشبو نہیں لگائیں گے۔ تو خوشبو لگائیے لیکن پیچ والی، فریگرنس والی نہیں، اور مرد پیچ والی نہ لگائے، فریگرنس والی۔ اور مردوں کے لیے خوشبو کا مسئلہ نہیں، اس لیے یہ بات عورتوں کے لیے تھی خاص، میں نے کہا۔ چوتھی چیز یاد رکھیں، جو یاد رکھیں گے جو لباس کے معاملے میں حرام ہے، جس کو معمولی سمجھ جائے گا، وہ کیا یاد رکھیں؟
عورتوں کے چھوٹے اور باریک کپڑے. اب اس کا مردوں سے کیسے تعلق ہے, اور پہلی بات کا مردوں سے کیسے تعلق ہے؟ ظاہر سی بات ہے, آپ اپنی بیوی کو, اپنی بہن کو, اپنی ماں پہ دیکھیں گے یہ چیز تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جیسے آپ نے دیکھا کپڑے صحیح نہیں ہے, خوشبو لگا رہی ہے آپ کی بہن یا بیوی, تو آپ کا یہ بیگم یہ نہیں ہو سکتا, اور باجی یہ نہیں ہو سکتا, یا بہن یہ نہیں ہو سکتا, امی یہ مت کیجیے, روکنا پڑے گا آپ. تو اسی طرح جو ہے یہاں بھی یاد رکھیے, اگر عورت اگر پتلا اور باریک لباس پہن رہی ہے تو اس کا مطلب مردوں کی آنکھوں کا پانی مر گیا ہے, جبھی تو وہ پہن رہی ہے ویسا لباس. تو آئیے اللہ کے رسول کیا فرمائے, لیکن عورت کو خود سمجھ ہونا چاہیے اس کی. حدیث کے الفاظ سنیے, بڑے سخت الفاظ ہیں, اور لباس کا معاملہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, جہنمیوں کی 2 ایسی قسمیں آپ سے فرماتے ہیں جو میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا, آنے والے زمانے میں. جہنمیوں کی 2 ایسی قسمیں جو میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا, آنے والے زمانے میں آئیں گی. کیا ہے؟ پہلی وہ قسم, ایسی قوم آئیں گی جو گائے کی دم کی طرح ان کے پاس کوڑے ہوں گے اور لوگوں کو ماریں گے, مطلب ظالم حکمراں, ظلم کرنے والے حاکم. پہلی قسم ہوگی. اور دوسری قسم وہ عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی, سیدھی راہ سے بہکنے والی اور دوسروں کو بہکانے والی ہوں گی, اور سر پر بختی اونٹوں کے کوہان کے جیسے جوڑے ڈالیں گی. اونٹ سمجھتا ہے, وہ اونٹ جس کے اوپر ایک ہم پا جاتا ہے اور وہ چربی کی وجہ سے ہوتا ہے, اور وہ صرف سیدھا نہیں رہتا, ڈھل جاتا ہے. اب وہ اونٹ تو ہمارے زمانے میں نہیں, تو میں آپ کو بیل کا ایگزامپل دوں گا. یہ جو سانڈ ہوتے ہیں نا راستوں پہ کبھی آپ کو ملیں گے, ان کے کاندھا دیکھو کیسا ہوتا ہے, گول, عام بیلوں کا نہیں ہوتا ہے, اور وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک طرف گر جاتا ہے کبھی اس کے چربی کی وجہ سے, چونکہ وہ کام نہیں کرتا, صرف چرتے پھرتا ہے. تو وہ اس کو بولتے ہیں کوہان. تو وہ بیل کی کوہان ہے, لیکن اونٹ کے بیچ میں آتی ہے, سینٹر میں آتی ہے, اس کے سامنے نہیں آتی, سینٹر میں. تو کوہان کے جیسا ہوں گا, مطلب وہ اپنے سروں پر جوڑے ڈالیں گی. جوڑے کا مقصد کیا ہوگا؟ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا. ٹھیک ہے. تو آپ سے فرماتے ہیں بختی اونٹوں کی جو ہے کوہان کی طرح ہوں گی, ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی, بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں نصیب ہوں گی ان کو. حالانکہ جنت کی خوشبو فلاں فلاں مقام تک آتی ہو, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ, مطلب اتنے دور سے لے جایا جائے گا جہنم میں کہ اس کی اسمیل بھی اس کو سونگنے کے لیے نہیں دیا جائے گا. کس عورت کو؟ کپڑے پہنے میں ننگی ہونا. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ کپڑے تو ہے لیکن اتنے پتلے ہیں کہ دکھتا ہے, کپڑے تو ہے اتنے چست ہے کہ پوری باڈی سمجھ میں آتی ہے, یا کپڑے ہی غائب ہے سیدھے. ہمارے پاس دونوں مسئلے ہیں, کپڑے بھی غائب ہے, چست بھی ہے, اور پتلے بھی ہے. جیسے آج کل تو ہاتھوں تک تو کپڑا پہننا ہی نہیں, سمپل. تو ایک عورت کا ہاتھ یہاں سے یہاں تک کھلا ہے, اب ہاتھ کھلا ہے تو ہاتھ اٹھا دے تو بغل بھی کھلا ہے, اس کا مطلب تو یہ تو چلا ہی گیا سمجھو. اب تھوڑا دیندار طبقہ کیا کر رہا ہے, اس کو ڈھاک رہا ہے. کس سے ڈھاک رہا ہے معلوم آپ کو؟ جالیوں سے ڈھاکا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے, اس کا ہاتھ کھلا ہے وہ. یہی تو حدیث کا معنی ہے, کپڑے پہنے میں, یا پھر کپڑا تو پورا پہنا, اتنا چست پہنا کہ وہ نہ پہنتی اور پہنتی دونوں ایک جیسا ہے. کپڑا کیا ہے تو برقع بھی اتنا چست ہے کہ وہ پہنے اور نہ پہنے ایک جیسا ہے, کہ اندر کون ہے کیا ہے ساری ساخت پتہ چل جاتی ہے. ساخت سمجھتے ہیں, باڈی کا فگر اور شیپ سمجھ. انگلش کے الفاظ کامن ہے, جلدی سمجھ میں آ جاتے ہیں. ساخت, نشیب و فراز اردو میں بولتے ہیں. اب اتنا بولوں گا تو آپ اس کو ڈھونڈتے بیٹھیں گے نشیب و فراز کیا ہے. باڈی کے اپس اینڈ ڈاؤنس اس کو بولتے ہیں نشیب اور فراز, اوپر اور نیچے سب دکھ رہے ہیں چست کپڑوں کی وجہ سے. یہی معنی ہے پہنی ہوں گی لیکن ننگی. کپڑا کس لیے دیا جاتا ہے؟ جسم کے عیب چھپانے کو, جسم کی سانس چھپانے کو. مطلب جس میں ایسے پارٹس ہیں جو عیب دار ہے, کبھی بھی عیب دار ہوتا ہے انسان کا, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, فلاں خراب چھپ جاتا ہے, اور اس کو ڈھانکنے کے لیے اگر اس کو اتنا چست پہن لیا جاتا ہے ہوگا, اور کپڑے غائب ہیں. تو آج کل کپڑے بھی غائب ہیں, پتلے بھی ہیں, اور ساتھ میں چست, اتنے چست کپڑے پہنتی ہے کہ دعوتوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ عورت یا تو کرسی بیٹھ سکتی ہے تو بیٹھ کے نہیں کھا سکتی, کھڑ رہ کے کھانا کھا رہے. کیوں؟ تو وہ فولڈ ہی نہیں ہوتا پیر, کیونکہ وہ پیجامہ چوڑی دار, کیا وہ چوڑی بھی شرماری دیکھ کر کہ اس سے بھی کوئی باریک چیز ہوتی کبو دار ہے, کہ ایسا یوں کرے تو کیا ہوتا, تھائی کی مسل پھیلنا شروع ہوتی, اور پھیلے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا, تو مانڈی ڈال کے نہیں بیٹھ سکتے, دوزان بھی نہیں بیٹھ سکتے. آپ دیکھیے آپ ایسے کھڑے تو پینٹ آپ کیوں نہیں ہوتی, جیسے آپ پیر کو پلٹائے تھائز بڑی ہو جاتی ہے آپ کی, تو وہ اتنا بھی برداشت نہیں کرتا, اتنا چست ہوتا ہے وہ کپڑا. آپ پہلے زمانے میں لوگ ایسے کپڑوں کے اندر پہنتے, مطلب شلوار کے اندر ہی شلوار پہنی جاتی تھی اتنی پتلی, اس کے اوپر شلوار, تاکہ وہ کبھی پتلی ہو تو دکھنا جاتا, ڈبل ہو جاتا تھا. ابھی جو اندر تھا وہی باہر آ گیا ہے, اس کو سلیکس کے نام پہ ہر کوئی پہن رہا ہے, بالکل دھڑلے سے عام طور سے پہنا جا رہا ہے. کرتا لے لو اور نیچے سلیکس ڈال لو, وہ اتنا گندا کپڑا ہوتا ہے, ایک تو پتلا چپچپا, اتنا چپک کے رہتا ہے باڈی کو, اور اتنا چست رہتا ہے, اس کو پہنا جا رہا ہے. جو اسپورٹس کے لیے جنرلی ویسٹرن کنٹریز میں شروع ہوا تھا اس کا استعمال, یہاں لوگ اس کو کپڑوں کے طور پہ پہن رہے ہیں. یہ لباس کیا جواب دیں گے اللہ رب العزت کو, کہ اللہ کے رسول فرما رہے ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی بھی مومنہ اور ایک مسلمان عورت اتنا بڑا خطرہ صرف لباس کے معاملے میں لے سکتی ہے کہ آخرت برباد کر دے ایک لباس کے. لباس ڈھیلا ڈالا مکمل ہو, میرا ایک اس پہ مکمل لیکچر ہے, خاص طور سے گزارش کروں گا سبھی سے اس کو سنیں, اور شاید میری زندگی کا سب سے لمبا لیکچر ہے, اور وہ عورت کا لباس کیسا ہو. تقریباً 2 گھنٹے اور 47 منٹ کا وہ لیکچر, سب سے لمبا لیکچر. مکمل طور سے عورت کے لباس کیسا ہونا چاہیے میں نے مکمل ڈسکرپشن دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے, امہات المومنین کے عمل سے, اور صحابیات اور تابعیات کے واقعات سے پورے, وہ کیسا کپڑا پہنتی تھی, کیسا چیک کرتی تھی, اور کپڑے کے معاملے اتنی حساس ہوتی تھی کہ ایک صحابیہ کے تعلق سے واقعہ آتا ہے کہ وہ اپنے وقت میں جو ہے ایک زمانے کے اندر بوڑھی ہو گئی اور نابینا ہو گئی.
تو دیکھ نہیں پاتی تھی. جب دیکھ نہیں پاتی تھی تو ان کے بچے نے ایک بار لباس کپڑا لایا تو روایت میں آتا ہے کہ اس کپڑے کو لے کر وہ ہاتھ سے جانچتی تھی اور اس سے اندازہ لگاتی تھی موٹا ہے پتلا ہے. دیکھیں نابینا ہے, اس نے بھی چیکنگ چالو ہے کہ کپڑا ایسا تو نہیں ہے کہ جسم پہ ڈالوں, چونکہ نابینا ہے تو دیکھ بھی نہیں پاتے سامنے والا کیسا دیکھ رہا ہے, خود کو کیسا دیکھ رہا ہے, تو اتنی احتیاط کرتی تھی اس کو چیک کر لیا کرتی. تو نابینا ہے پھر بھی یہ حال ہے, اور ہمارا حال دیکھیے آپ دیکھ بھالتے ہوئے بول رہے پتلا بتاؤ نا, نیٹ کا بتاؤ نا, یہ اتنے موٹے ہے کہ ہم چست بتاؤ نا, ایسا سیو نا, کہ ٹیلر بھی شرما رہا ہے کہ یار کیسا سینا بازی, بول رہے کہ آنکھ پہ ماپ لو اور ایسا سیو. چونکہ ظاہر سی بات ہے ایسے فیشن ڈیزائننگ کے کپڑے آپ بغیر ماپ کے سی. پہلے زمانے میں یہ حال تھا کہ ایک کپڑا عورت کا سیا جاتا تھا, وہ کپڑے سے دوسرا کپڑا سیا جاتا تھا, کبھی وہ جاتی نہیں تھی. اب تو بول رہے آپ ماپ لی, چونکہ ظاہر سی بات ہے اب ایسا سیئیں گے تو اس میں وہ ساخت تو نہیں آئیں گی نا, مطلب وہ لکس نہیں آئیں گے جو لکس کے لیے تو ہم پہن رہے ہیں. لیکن یہ جہنمیوں کی علامت ہے, آخرت میں جہنم میں جانے والوں کی علامت ہے. میں عورتوں کے کپڑوں کے حقوق کے خلاف نہیں ہوں, کیونکہ ظاہر سے نان مسلم بھی سنتے ہیں, آن لائن جاتی ہے باتیں. میں عورتوں کپڑوں کے حقوق کے خلاف نہیں, لیکن دین یہ کہتا ہے کہ ایسے کپڑے پہنو تو اس کا آخرت میں فائدہ ہے. اب یہ ایک انسان کی چوائس ہے جو کرنا چاہے, لیکن میرا کام تھا ایز اے مسلم میں بتاؤں کہ مسلمان عورت اپنے رسول کی بات مانتی ہے اور یہ کام کرتی ہے. اور ہر مذہب کے اندر کپڑے کا ایک بہترین تصور عورت کے لیے کہ پورا جسم ڈھاکے, وہ ہر مذہب میں, صرف اسلام میں, ہر مذہب میں ویری. آئیے آگے بڑھتے. پانچویں چیز زیادہ کہ کپڑوں کے معاملے میں حرام کام جو معمولی سمجھ لیا گیا ادھر کی, وہ یہ جو کہ لباس سے مراد نہیں ہے, لیکن جس میں جو چیزیں ہوتی ہیں اسی میں اس کو انکلوڈ کر رہا ہوں. اپنے بالوں کو خضاب لگانا, چونکہ یہ بھی آدمی جو چیزیں تیار ہوتا ہے سجتا ہے اس کا پارٹ بن جاتی ہے کہ کپڑا ہے, انگوٹھی وغیرہ, اس لیے اس کو بھی انکلوڈ کر دے رہا ہوں. بالوں کو خضاب لگا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا. حدیث کے الفاظ ابو داؤد کی روایت آپ نے فرمایا کچھ لوگ آخری زمانے میں کبوتر کی پوٹ کی طرح سیاہ خضاب لگائیں گے, ایسے لوگ جنت کی خوشبو تک نہیں. کچھ لوگ آخرت قیامت سے پہلے آئیں گے جو کبوتر کے پوٹ, اس کا جو کھوٹا ہوتا ہے نا, جب وہ کھانا کھا لیتا ہے دیکھیے ایک طرف سے اس کا گول ہو جاتا ہے بڑا, اس کو پوٹ بولتے ہیں, اس کے اوپر کلر سیاہ ہوتا ہے بہت, اس کے طرح جو ہے خضاب لگائیں گے. ایسے لوگوں کے بارے میں آپ نے فرمائی جنت کی خوشبو بھی نہیں. اب کوئی لگاتا تھا چھوڑ دے, جو ہوا سو ہوا, اللہ سے معافی. یہ بڑی اہم بات ہے, یہ مذاق نہیں, تو یہ بات اہم ہے. کچھ لوگ اس روایت کو لاتے, وہ روایت بھی رکھتا, صحیح مسلم کی روایت ہے. حدیث میں الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول نے کچھ لوگوں کو دیکھا, صحابہ کو, جن کے بال پورے سفید تھے, داڑھی اور سر, تو کہا انہیں رنگو. تو لوگ اس روایت کو لا کے ہوتے, دیکھو اس میں لفظ ہے رنگو, تو ہم کوئی بھی رنگ لگائیں گے نہیں. اس حدیث میں آگے بھی الفاظ ہے, اس میں الفاظ ہے ان کو رنگو, لیکن یاد رکھنا سیاہ رنگ مت لگانا, ایکسپٹ بلیک, باقی لگانا. اب بلیک کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے, مہندی لگائیے تو ریڈ ہو جائیں گا, مہندی میں پتی یا کافی ڈالے تو جس کو براؤن ہوگا, جیڈ براؤن ہوگا, براؤن کا ایک دم ڈارک جو پارٹ ہوتا ہے وہ سب ہو سکتا ہے, لیکن بلیک نہیں ہوتا. کبھی ڈارکش براؤن ہوگا لیکن بلیک نہیں ہوتا, تو ٹھیک ہے وہ اس میں آپ جڑی بوٹی ڈالے, کافی ڈالے, پتی ڈالے, کچھ بھی ڈالے, لیکن وہ بلیک نہیں ہونا چاہیے. بلیک کے علاوہ اینی تھنگ کچھ بھی چلتا ہے. لیکن اگر آپ بلیک بھی لگا رہے ہیں, معاف کرنا, کچھ دوسری چیز بھی لگا رہے ہیں, اس چیز کا خیال رکھیے کہ وہ چیز جو آپ لگا رہے ہیں بلیک کے علاوہ کلر, وہ ایسا کلر نہ ہو کہ جو بالوں پہ کوٹ بناتا ہو. آج کل کچھ کلرز آتے ہیں 6 مہینے 1 سال کی وارنٹیز آتی ہے. سوال یہ کہ کیسے وہ ٹک پاتے ہیں. دیکھیے مہندی جب عورت ناخن پہ لگاتی ہے تو مہندی ناخن کے اندر چلی جاتی ہے. اگر آپ بلیڈ لے کے ناخن کو تھوڑا سا گھسے نا تو لال لال ایسے چھلکے نکلتے ہیں, مطلب وہ ناخن کا حصہ بن گئی, اوپر کور نہیں ہے, ناخن کا اندر پارٹ بن گیا ہو اور اندر تک رہتی ہے. تو اس لیے مہندی کی وضو کا مسئلہ ہے. لیکن اگر نیل پالش لگائی عورت تو وضو نہیں ہوگا اس کو. کیوں نہیں ہوگا؟ لیکن نیل پالش کور بنا دیتی ہے. تو ویسے بالوں کے اندر پانی جانا ضروری ہے, لیکن بال گیلے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ ایسا کوئی کلر لگائیں گے جو ٹھیک ہے بلیک تو نہیں ہے لیکن وہ کور بنا دیتا ہے, پلاسٹک جیسا ایک کور, تو وہ کلر بھی نہیں چلے گا, کیونکہ اس سے نہ آپ کا غسل ہوگا نہ آپ کا وضو ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس بات کو بھی آپ سمجھے. تو بلیک مت لگائیے, اس کے علاوہ لگائیے. دیکھیے تھوڑے دن ہم کو بلیک کلر لگانے سے اچھا دکھتا ہے, دور سے دیکھنے والے کو ہم بوڑھے نظر نہیں آتے, نزدیک آنے والا تو پہچان ہی لیتا ہے. وہ دیکھیے اسکن ڈھل جاتی ہے, لوز ہو جاتی ہے سر کی, اور آپ کالے بال کی ہے تو کوئی بھی سمجھ جاتا ہے یہ نمبر گاڑی کی رینیو کری ہوئی ہے. یہ گاڑی 15 سال آلریڈی چل چکی ہے, ایکسپائر ہو چکی ہے, اس کو رینیو کیا گیا. ہوتا ہے نا پرانی گاڑی کو دیکھے نیا نمبر تھا, بولتے اچھا رینیول ہو گیا, تو یہ تو رینیول ہے, جب بھی سمجھ میں آ جاتا. چھپتا نہیں ہے تو پھر کیا کس کو بتانا, آپ کو بتا. ہاں کالا رنگ ایک جگہ لگا سکتے ہیں آپ بولیں گے جلدی بتائیے بار, یہ موقع تو ہم کو چاہیے, اور وہ ہے جنگ کے میدان میں آپ لگا سکتے. تو آپ بولیں ہاں شادی بھی تو میرے لیے جنگ کا میدان ہے, بچی کی ماحول میں نکلنا بھی تو جنگ کا میدان ہے میرے لیے. نہیں, صرف جنگ کے میدان. اس لیے کہ جنگ کے میدان میں کبھی اگر سفید بال والے لوگ دکھیں گے سامنے فوج کو تو ان کے مورائل ہائی ہو جاتے ہیں, ان کے جذبے بڑھ جاتے ہیں کہ ارے بوڑھے لڑنے آئے اب تو ہم جیت جائیں گے. تو وہاں صرف جائز ہے بس ایک ہی موقع, وہ بھی دھوکہ, چونکہ جنگ کا اللہ کے رسول جنگ دھوکہ ہے, جنگ دھوکہ ہے. جنگ میں اللہ کے رسول سے پوچھا کہ ہم کہاں جائیں گے, تو آپ کبھی جانا ہوتا تھا ساؤتھ, بولتے تھے نارتھ جائیں گے. جنگ دھوکہ ہے, اسے بولا نہیں جاتا. صحیح بات, فوج پوچھ رہی کہاں جانا ہے تو آپ بولتے تھے صبح فجر کے بعد ہم نارتھ جائیں گے. جب فجر کی نماز پڑھتے بولتے ساؤتھ جانا ہے, تاکہ اگر کوئی مخبر بھی ہوں گا تو غلط خبر جائیں گے. تو جنگ کیا ہے, دھوکہ ہے. تو جنگ دھوکہ ہے, شادی دھوکہ نہیں ہے, محلے میں لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا اپنے کو, وہ سب نہیں. ایک جگہ لگا سکتے ہیں, باقی سب جگہ حرام ہے. اچھا کوئی سوال کرتا میں تو جوان ہوں, بال لیکن سفید ہو گئے, تو آپ دوسرا کلر کیجیے, بلیک الاؤڈ نہیں, بلیک الاؤڈ نہیں ہے. اس بات کو آپ یاد رکھیں.
اسی طرح آخری پوائنٹ جو آج دیکھیں گے ہم یاد رکھیں لباس کے معاملے میں، حالانکہ لباس کا حصہ نہیں لیکن بالوں سے اس کا تعلق ہے، اور لباس میں اس کو کاؤنٹ ہوتا ہے آدمی اچھے کپڑے اور بال جماتا کہیں گیا تو خوشبو لگاتا ہے، اس لیے اس کو کور کر رہا ہوں. وہ یہ یاد رکھیں نقلی بال لگانا، نقلی بال لگانا مرد عورت دونوں کے لیے حرام ہے، اور بالوں کو کلر کرنا مرد عورت دونوں کے لیے حرام ہے. یاد رکھیں یہ کامن پوائنٹ تھے اس لیے بولا نہیں میں نے، یہ بھی یاد ہے کہ نقلی بال لگانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک عورت آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے رسول میری بیٹی بیمار تھی اور بیماری سے اس کے بال چلے گئے، وہ بیچاری تکلیف. اب دیکھیے ایک ماں پہ کیا صدمہ، بیٹی کے بال چلے جانا تو کتنا ضروری ہے، عورت کے لیے بال اس کی خوبصورتی کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے، تو کہا اللہ کے رسول میری بیٹی ہے، اور سوال کیا کہ اس کے بال بیماری کی وجہ سے چلے گئے، کیا میں اس کو جوڑا لگا دوں، نقلی بال اٹیچ کر دوں اس کے بالوں میں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی بال لگا دوں، اس نے سوال کیا، یا ویگ لگا دوں، یا تو نقلی بال یا پورے بال ایسا بنا کے ویگ، ایک تو جوڑا بولتے ہیں نقلی بال کو جو بالوں سے ایکسٹینڈ کر دیتا ہے، وہ سوال کیا، اور کہا ویگ مطلب پورے لگاؤں کے نقلی بال. تو آپ نے فرمایا استی بالوں کے ساتھ دوسرے بال لگانے والی اور لگوانے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت، مطلب مت لگاؤ. اللہ کی لعنت مطلب، لعنت کا مطلب ہوتا ہے خیر سے محروم کر دے اللہ، اور اللہ کی لعنت مطلب اللہ خیر سے محروم کر دیتا، کوئی آپ کو خیر نہیں ملے گا، اچھا ہی نہیں ملے گا. تو دیکھیے آپ نقلی بال نہیں، ویگ نہیں. نقلی بال سے مراد یہ کہ آپ کے بال ہیں، آپ اس میں اٹیچمنٹ لگا رہے ہیں، وہ گرم کر کے چپکا دیتے ہیں آپ کے بال، وہ پھر وہ ہیلدی بھی رہتے ہیں، اگتے بھی اندر، جائز نہیں ہوا. اور ویگ لگانا ہے، بیچ میں بال نہیں تو آپ ایک ویگ چٹکا دے رہے ہیں، جائز نہیں، دونوں جائز. آپ کوئی سوال کر سکتے چونکہ آج کل ماڈرن ایج ہے تو ہیئر ری گرو کر رہے ہیں، تو ہیئر ری گرو کرنا جائز ہے، وہ نقلی بال لگانے میں نہیں آتا، چونکہ آپ نے اپنے بال نکالے باڈی کے اور اپنے سر پہ لگا لیے اس کو، یا سر کے پیچھے کیسے نکالے آگے لگا لیے، وہ ہے، وہ جائز تو ہے لیکن اس کے نقصانات وہ آپ کا ذمہ ہے. نہیں تمہارے فیصلے نے بول دیا اب میرے کو لگانا ضروری ہو گیا، نہیں، اس کے نقصانات آپ کا ذمہ ہے. تیل نہیں لگا سکتے، بال نہیں جما سکتے، گھس کے دھو نہیں سکتے، سوئمنگ کو جا نہیں سکتے، اس کی اپنے مصیبتیں پھر یاد رکھیں، چونکہ وہ ری گرون ہیئر ہوتے ہیں اور وہ بہت اس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. مطلب آپ کہ سمجھو اگر ایک شادی ہو تو 2 شادیاں ہو جاتی، پھر اس کو بھی سنبھالو اور اس کو بھی سنبھالو. مطلب وہ عام چیز نہیں ہے، ایک تو کاسٹلی ہے، مہنگی ہے، اور اگر کبھی اللہ نہ کرے پرابلم ہو جائے اس میں، اور ہو رہے بہت سارے لوگ، دین نیکسٹ لیول کے ایشوز آتے ہیں، یاد رکھیے. تو وہ آپ کا ذمہ ہے، میرے صرف بولنے سے جائز ہے، آپ کریے نہیں کریے وہ آپ کی چوائس ہے. کہ تو کیا ہوتا ہے کبھی سرجریز نقصان مطلب غلط ہو جا رہی ہے، انفیکشنز ہو جا رہے ہیں، اور بال جما نہیں پا رہے زندگی بھر، اور اس کو نکال بھی نہیں پا رہے، بہت وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اپنے ہی بالوں کو اگر کوئی لگا رہا ہے، ریگرو کر رہا ہے تو جائز ہے، اس میں میرے آلریڈی کلپس ریکارڈڈ ہے، آپ اس کو دیکھ لیں. لیکن پسند میں تو کہوں گا ایک سمپل رہیے، اچھے رہیے، بس مست رہیے، جیسے ویسے چلنے دیجیے. ویسے بھی ایک مرد کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، بال اس کے سر پہ ہوتے ہی نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو خصوصیت ہی دے دی، ان کے بال کبھی نہیں جاتے، کم ہوتے ہیں لیکن جاتے نہیں. دادی پردادی سگر دادی بھی زندہ ہوں گی نا، بال ہوں گے، پتلے ہو گئے ہوں گے لیکن ختم نہیں ہوتے. اللہ کو پتا ہے اس کی خوبصورتی، اس کو باقی رکھو. میاں بھائی کو کوئی مسئلہ نہیں، بال رہے نہیں رہے، ان کی خوبصورتی اپنی الگ ہی ہے، ان کا اپنا سواگ ہے، اپنا ایک طریقہ ہے زندگی جینے کا، اور اس سے بالوں میں اس سے کوئی اڑچن نہیں آتی. الحمدللہ ایمان ہے، ہیلدی ہے، نمازیں پڑھ رہے، سجدے کرنے کی توفیق اللہ نے دیا، بس باقی سب دیکھا رہے گا، کوئی چیز ہے نہیں ہے، چلتے رہیں گے. تو بہرحال اس کو یاد رکھیں. تو نقلی بالوں کا آج کل بہت سسٹم چل رہا ہے، اللہ کے لیے نقلی بالوں کا اوائڈ کیجیے، چونکہ اللہ کی لعنت ہے لگانے والے پہ بھی اور لگوانے والے پہ بھی. تو یہ رسک تو ہم لے نہیں سکتے صرف بالوں کے لیے یار، آخرت میں اگر کامیاب ہو گئے تو اتنے خوبصورت ہو جائیں گے. حدیث میں الفاظ ہے جب جنت کے بازار لگیں گے، اور جنت کا بازار جمعہ کے دن لگتا ہے یاد رکھیے، لیکن وہ جنت کا بازار ہے بھائی، اس کا لیول ہی نیکسٹ ہے. تو جب روایت میں آتا ہے جب مرد نکلیں گے، چونکہ عورتیں اس بازار میں بھی نہیں جائیں گی، روایت میں مر جائیں گے تو وہاں ہوا چلے، اور ہوا میں کیا اڑیں گا معلوم آپ کو؟ دھول کی جگہ مشک، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا زعفران اڑے گا. جب وہ مشک اور زعفران اڑ کر آ کے چہرے پہ لگیں گا تو ان کی بیوٹی بڑھ جائیں گی. تو جب وہ بازار جا کر گھر آئیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گے ہو آپ تو اور خوبصورت ہو کے جانے سے پہلے جتنے تھے. تو شوہر کہیں گے اپنی صورت کو بھی دیکھو، کیونکہ اللہ نے ان کو بھی ڈبل بیوٹی کر دیا ہوگا، ان کو بھی خوبصورت بنا دیا ہوگا. تو مرد اس بازار میں جائیں گے جہاں خوبصورتی بڑھ جائیں گی. ان بازاروں میں جانے کے لیے خوبصورت بنانا پڑتا ہے اپنے آپ کو، کالا پیلا نیلا ادھارا لگا کے جانا پڑتا. نہیں وہ بازار میں جا کے آئے بازار خوبصورت ہو جاتے، چونکہ وہ جنت کے آپ سمجھ. تو وہاں خوبصورتی بائی ڈیفالٹ آ جائیں گی، آپ کو جو چاہیے وہ ملنے والا. تو بال کیوں نہیں ملیں گے آپ؟ ہاں جو چاہیے. تو ایک دنیا کی زندگی میں کوئی ایسا حرام کام ہم نہ کر لے خوبصورتی کے لیے، کپڑوں کے معاملے میں، خوشبو کے معاملے میں، بالوں کے معاملے میں، کہ آخرت برباد ہو جائے. آخرت اصل ہے جب وہاں چلے جائیں گے نا، کپڑے بھی ملیں گے ایک سے ایک، سب ملیں گے. جنتی شخص جو مرد ہوگا اس کا ایک جو کنگن ہوگا جو اسے پہنایا جائے گا، ایک بار اگر اللہ تعالیٰ اس کنگن کو دنیا میں اجازت دیتے دکھائی دینے کا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں سورج ویسے ہی پھیکا پڑ جائے گا جیسا سورج کے سامنے ستارے پھیکے پڑ جاتے ہیں. مطلب سورج غائب ہو جائیں گے اس کی چمک کی وجہ سے. اتنا
چمکیلا ہوگا. دیکھیے جنت. تو یہ سب چیزیں چاہیے تو دنیا میں کچھ تو اسٹرگل ہے, کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا ہی, پسند اور نفس بولنے کے باوجود. بہرحال وقت نہیں, اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں میں نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس لیے آج لباس کے معاملے میں, چونکہ روزمرہ کا معاملہ تھا, امپورٹنٹ تھے. مقصد تھا اصلاح, نہ کہ کسی کو ذلیل کرنا یا کسی کو نیچا دکھانا کہ بھائی ہم کو ٹانٹ مار دیا آج لکھنے. نہیں, بالکل نہیں, میرا مقصد نہیں ہے. مانا یہ تھا کہ اگر علم نہیں ہوگا تو اب علم آ گیا, اور اگر علم کے باوجود کر رہے تھے ریمائنڈر آ گیا کہ اب انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے. تو لباس کے ہم کو بہت سترک ہو جانا ہے, ساودھان ہو جانا ہے, رائٹ کائنڈ آف ہم کو لباس اور کپڑا پہننا, تاکہ آخرت کے مسائل سے ہم بچ جائے. دنیا بہرحال جو بولے بولتی رہیں گی, اس نے ہر کسی کو بولا, اچھوں کو بھی بروں کو, لیکن آخرت سنورنا یہ اصل چیز ہے. اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو لباس کے اور تمام معاملات میں حلال کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں ہر معاملات میں اپنی زندگی کے حرام چیزوں سے جو ہماری حفاظت کرے اپنے اس دعوے کے. اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر اس کی 7 میں فرماتا اور کہتا ہے, اِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ روئی زمین پر جو ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنا دیا ہے. زمین کے اوپر تمام جو چیزیں ہیں ہم نے اسے رونق کا باعث بنا دیا, جو کچھ اللہ نے اس میں پیدا کیا, اس میں رکھا ہے. اور آگے فرمایا لَهَا لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ تمہیں آزمائے تم میں کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے. تو گویا زمین پہ جو کچھ اللہ نے پھیلا رکھا ہے یہ اللہ رب العزت کا ایک ٹیسٹ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین پہ جو کچھ ہے اس کو زینت بنایا ہے, اور اس کے ذریعے ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں کہ کون اس میں اچھے اعمال کرتا ہے. زینت وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی نظروں میں چمکے, جس کی طرح وہ متوجہ ہو, جو وہ کرنا چاہے. تو جو کچھ زمین میں ہے یہ زینت ہے, اور اس کے ذریعے اللہ آزماتا ہے کون ہے جو اس کے اندر جو ہے اچھے اعمال کرتا ہے. اللہ نے کیا کچھ دنیا میں نہیں بنایا, اور اس کے بعد اس کی مناہیاں دے دی کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے, اور پھر آزما رہا ہے اب کون ہے جو حرام سے بچتا ہے اور کون حلال کی طرف جاتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے. تو گویا یہاں بھی جو اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا جو اس نے بنائی, تمام چیزیں جو بنائی, یہ بھی ایک قسم کا ٹیسٹ اور آزمائش ایک مومن کے لیے یاد رکھیں. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اس کی آیت نمبر 35 میں اللہ کہتا ہے اور فرماتا ہے وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے ہم بطریق امتحان, ہم بطریق آزمائش تم میں سے ہر ایک کو برائی اور اچھائی سے جو ہے ٹیسٹ کرتے ہیں. ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر شخص کو اچھائی دے کر اور برائی دے کر جو ہے جانچتے ہیں, امتحان کرتے ہیں, بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں, اور تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. تو اس آیت میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم ایسا ٹیسٹ کرتے ہیں, ایسا امتحان لیتے ہیں لوگوں کو اچھائی دے کر اور برائی دے کر, شر اور خیر دے کر. شر اس اعتبار سے کہ ظاہری طور سے لگے مجھے کہ اگر میں ایمان پر چلوں تو دنیاوی نقصان ہوگا, مجھے لگتا ہے, لیکن اس میں آخرت کے اعتبار سے, یا اس اعتبار سے کہ اللہ ہمیں خیر دے دیتا ہے اور آزماتا ہے کہیں شر کی طرف ہم متوجہ تو نہیں ہوں. تو گویا اللہ نے جو خیر اور شر دیا ہے یہ دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو آزماتا ہے. یاد رکھیے انسانوں کو آزماتا ہے, اس کا اصل مقصد ہی یاد رکھیے انسانوں کی آزمائش ہے. تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو اعلان کر دیا کہ خیر اور شر کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آزماتا ہے. یاد رکھیے تو کسی چیز کا خیر ہونا, اس میں کیسی آزمائش ہو سکتی؟ آزمائش یہ ہے کہ اللہ نے بہت ساری نعمتیں دنیا کی دے رکھی ہے, اب جانچنا چاہتا ہے کیا حرمت سے بچتے ہو یا حرام کاموں میں جو ڈوب جاتے ہو. اسی طرح کچھ نعمتیں اللہ دنیا کی چھین لیتا ہے اور پھر آزما کے دیکھتا ہے کیا شکر گزار بنتے ہو اللہ کے یا ناشکری کرتے ہو اس حالت کے اندر. تو گویا خیر اور شر دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت میرا اور آپ کا, ہم تمام کا جو ہے امتحان لیتا ہے. اسی طرح جو ہے جب اللہ رب العزت مومنوں کو لیکن آزماتا ہے, ان کا ٹیسٹ لیتا ہے, تو یاد رکھیے اس آزمائش کا بدلہ بھی دیتا ہے. صرف آزمائش یہ نہیں کہ ہمیں صرف ٹیسٹ کیا جائے, آزمایا جائے, بلکہ اس آزمائش کا ہمیں بدلہ ملتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, بہت زبردست حدیث ہے, یاد رکھیے اس بات کو آپ سمجھ گئے, حدیث میں جو بیان کی جا رہی ہے تو انشاءاللہ العزیز ہر آدمی جس حالت میں ہے اللہ کا شکر ادا کرے گا اور خوش زندگی گزارے گا, افسوس زدہ نہیں ہوگا, پریشان نہیں ہوگا جس طرح سے آج ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر پریشان ہوتے ہیں. آئیے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے تھے, صحابہ آپ کے اطراف تھے, آپ مسکرائے. صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے کہ آپ مسکرائے. جب آپ کا مسکرانا ختم ہوا تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں میں کیوں مسکرایا, کیا مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں اچانک کیوں مسکرایا؟ تو کہ اللہ کے رسول بتا دیجیے آپ کیوں مسکرائے. تو کہا میں اس لیے مسکرایا, اور آپ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, اس معاملے پہ مجھے مسکرانا آیا, میں ہنس پڑا. یقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیخے مار کر نہیں ہنستے تھے, صرف مسکراتے تھے. تو کہا وہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, اس معاملے کو سوچ کر میں مسکرایا
کیا معاملہ عجیب ہے؟ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت اسے فراوانی دیتا ہے، دنیا کی اچھی زندگی دے دیتا ہے، اولاد دے دیتا ہے، دھن دولت مال دے دیتا ہے، جب اچھی زندگی دیتا ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے اچھا ہے۔ اور جب اللہ اس کو تنگ دستی دیتا ہے، محتاجی دیتا ہے، اور دنیا کی زندگی میں کچھ کم کر دیتا ہے، تو مومن صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ دونوں حال میں اس کے لیے خیر ہے کہ اگر اچھائی دے تو شکر کرے، یہ اس کے لیے بہتر، اگر برائی ہو تو صبر کرے، یہ اس کے لیے بہتر۔ اور یہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اسی تعجب پر میں مسکرایا، اس بات کا مجھے عجیب لگا کہ اللہ مومن کو دونوں حال میں دیتا ہے بدلہ۔ دیکھیے نا کتنی اچھی بات ہے کہ اگر میں فراوانی میں ہوں، خوشحالی میں ہوں، تب بھی بدلہ پا رہا ہوں، اس کا شکر ادا کرے، اور اگر تنگ دستی میں ہوں، بدحالی میں ہوں، مصیبتوں میں ہوں، کسی آزمائش میں ہوں، تب میں اللہ کے سامنے صبر کر رہا ہوں، اللہ سے اس کا اجر طلب کر رہا ہوں، یہ معاملہ بھی خیر ہے۔ گویا مومن کو مصیبت بھی فائدہ دے رہی ہے، مومن کو جو فراوانی فائدہ دے رہی ہے، تنگ دستی میں بھی معاملہ جو ہے، جس کو میں عام زبان میں کہوں گا کہ جیت بھی اور پٹ دونوں بھی آئے، مومن کی ہی جیت ہے۔ برے حالات آئے تو بھی اس کو فائدہ، اچھے حالات آئے تو بھی اس کو فائدہ۔ شکر ادا کرے اچھے حالت میں، اللہ بدلہ دے گا، صبر کرے برے حالت میں، اللہ بدلہ دے گا۔ تو مومن کا معاملہ عجیب ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اور یہ معاملہ آپ نے حدیث میں فرمایا صرف اور صرف مومن کا ہے، مومن کے علاوہ یہ معاملہ کسی کا بھی نہیں، یاد رکھیے کسی اور کا نہیں یہ مسئلہ، صرف ہمارا معاملہ ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، دونوں حال میں خوش ہوتے ہیں، دونوں حال میں بدلہ پاتے ہیں۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن کو اللہ آزماتا ہے تو کیا ملتا ہے اس کے بدلے۔ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آزمائش مومن پر آتی رہتی ہے، آزمائش مومنوں پر آتی رہتی ہے، اور ان کی جان میں آتی ہے، ان کے مال میں آتی ہے، ان کی اولاد میں آتی ہے۔ جان میں آنا، بیمار ہو گیا، معذور ہو گیا، جان پر بھی مسئلہ آ گیا، مال میں مصیبت آتی ہے، دھن دولت لوٹ گیا، تجارت ڈوب گئی، آگ لگ گئی، فلاں مسئلہ ہو گیا، لٹ گیا، تجارت اچانک ٹھپ ہو گئی، کم ہو گئی، تو یہ مال میں کمی ہو، یا اناج اگا نہیں، کھیتی باڑی خراب ہو گئی، یہ مال میں کمی ہے۔ اور کبھی اولاد سے آزماتے ہیں کہ اولاد دیتے ہیں کبھی چھین لیتے ہیں، دیتے ہیں تو معذور دیتے ہیں، پیدا ہوتی ہے تو کبھی مر جاتی ہے، یا کسی کو دیتے ہی نہیں، اولاد میں آزمائش ہے۔ تو مومن کو اللہ رب العزت آزمائشتا ہے، اس کے جان میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں۔ اور اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے، اللہ اس کو آزماتے رہتا پوری دنیا میں، حتیٰ کہ جب اپنے رب سے ملتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، سب کا اس کو دنیا کے اندر اس کے گناہوں کا بدلہ مل جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو گویا اگر مومن پر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس آزمائش کے عوض اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کر فرمایا اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اجر لکھا جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، تکلیف میں اٹھا رہا ہوں اس کا بھی بدلہ پاتا ہوں۔ آپ ایک مرتبہ باہر نکلے صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد، ایک جھاڑ تھا سامنے، جو سردی کا موسم تھا اور پتے اس کے سوکھ چکے تھے، پتجھڑ تھا وہ۔ آپ آئے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، آپ نے اس جھاڑ کو پکڑ کر ہلایا، جب جھاڑ کو ہلایا تو کچھ پتیاں گرنے لگی جو کہ سوکھ چکی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، بالخصوص بخار آتا ہے جسم، تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے جھاڑ کے پتے میرے ہلانے سے جھڑے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے تکلیف آزمائش ہے، آزمائش پہ صبر کر رہا ہے تو بدلہ بھی پا رہا ہے، اور اس حد تک بدلہ ملتا ہے کہ جامع ترمذی کی روایت کے مطابق مومن آزمایا جاتا ہے اس کے مال میں، اس کی دولت کے اندر، اس کی جان کے اندر، اس کی اولاد میں، حتیٰ کہ جب اپنے رب سے اس کی ملاقات ہوتی ہے موت کے بعد تو تب گناہوں سے بری ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب انسان گناہوں سے پاک ہوگا تو اس کا ٹھکانہ میں سمجھتا ہوں سب جانتے جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، تو گویا آزمانا اللہ کی سنت ہے، اور آزمائش کا مومن کو بدلہ ملتا ہے۔ اچھے اگر حالات ہے تو شکر کرے، برے حالات ہے تو صبر کرے، دونوں حالات میں مومن اس کا بدلہ پاتا ہے۔ اور مومنوں کو جو آزمائشیں آتی وہ ایسا بدلہ دیتی ہے کبھی کبھار کہ وہ اتنا آزمایا جاتا ہے کہ روز قیامت اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، وہ بالکل جو ہے اللہ کے سامنے ایسا حاضر ہوتا ہے کہ وہ جو ہے بالکل گناہوں سے پاک اور جو ہے صاف ہوتا ہے۔ تو گویا مومن پر جو بھی مصیبتیں آفتیں آتی ہیں اللہ رب العزت اس کا بدلہ بھی لیتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کس کو آزماتا ہے یہ بات بھی اب جان لیں۔ کبھی کبھار ہوتا ہے اگر کوئی آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہاں بڑا بات کر رہا تھا، دین کی بڑی بات کر رہا تھا، فلاں دیکھو پھنس گئے نا، دیکھو مصیبت آئی نا۔ جب ہمارے جیسے تھے تو اچھی زندگی گزار رہے تھے، خاموخواہ ایمان کی باتیں کر رہے تھے، خاموخواہ اپنے آپ کو مسلمان بتا رہے تھے، تجارت بیٹھ گئی نا، معاملہ ختم ہو گیا نا، فلاں چیز ہو گئی، ان کی نظر لگ گئی، ان کی نظر پڑ گئی، یہ اب تم پہ نظر رکھ رہے، فلاں ہو رہا، یہ ہو رہا، وہ کتنے مسائل لوگ بیان کرتے ہیں۔ اب آئیے سنیے اللہ کس کو آزماتا ہے، تو اللہ رب العزت یاد رکھے صرف انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ
محبت کرتا ہے. اسی لیے تو صحابہ چاہتے تھے کہ جب ان کو آزمائش نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی ہماری آزمائش, کہ بدلہ تو نہیں مل جا رہا آخرت کا, اس لیے تو سوچ رہے تھے, اس لیے کہ وہ جانتے تھے اللہ جن سے محبت کر انہیں آزماتا ہے. آئیے دلیل میں آپ کو دیتا ہوں. جامع ترمذی کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے 2 حدیثیں جو ہے تلاوت کی, اس میں سے پہلی حدیث تھی جامع ترمذی کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم, جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے, کچھ لوگوں سے جب اللہ محبت کرتا ہے تو انہیں مصیبت میں ڈال دیتا ہے, مبتلا کرتا ہے, آزماتا ہے انہیں. اب چاہے یہ معاملہ فرد کا بھی ہو سکتا ہے, چاہے یہ معاملہ قوم کا بھی ہو سکتا ہے, چاہے معاملہ جماعت کا ہو سکتا ہے. تو جب بھی اللہ رب العزت محبت کرتا ہے کسی قوم سے, اسے آزماتا ہے, اسے مبتلا کر دیتا ہے. دوسری حدیث بخاری کی, صحیح بخاری کی, جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, سنیے اس حدیث کے الفاظ کا ہے, من یرید اللہ بہ خیرا, جب اللہ کسی کے لیے بھلائی چاہتا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں آزمائش تو برائی کی وجہ سے آتی ہے, سنیے, من یرید اللہ بہ خیرا, جب اللہ کسی کو خیر دینا چاہتا ہے, اچھائی بخشنا چاہتا ہے, تصب من, اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے. اس لیے کہ جب مومن مصیبت میں آتا ہے تو مصیبت کا اس کو بدلہ ملتا ہے. تو جب اللہ کسی مومن کے لیے خیر چاہتا ہے اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے, اور مصیبت میں مومن پڑھ کر اگر صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ پاتا ہے, اور اتنا بدلہ پاتا ہے صبر کے مطابق کہ آخرت میں جب رب کے پاس حاضر ہوں گا تو کوئی گناہ اس پہ باقی نہیں رہیں گے. تو اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے ان کو تو عذاب دیتا ہے, آزماتا. آزمائش اور عذاب الگ چیز ہوتی ہے, ان کو پہ عذاب آتا ہے, زلزلے آتے ہیں, طوفان آتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. لیکن جب کسی قوم کو وہ محبت کرتا ہے تو ان کو مبتلا کرتا ہے, ان کو آزماتا ہے کچھ چیزوں سے. جیسا کہ اگر میں دعویٰ کروں میں ایمان لایا تو اللہ آزماتا پھر بیماری دے کر, کہیں بیماری میں شرک تو نہیں کرتا ہے یہ تو دعویٰ کیا مجھ پر توحید کا, ایک اللہ کو ماننے کا, اب بیماری دو, اس کو دیکھتے ہیں شرک کرتا ہے کیا, اولاد مت دو, اس کو دیکھتے ہیں یہ کسی اور کے در پر تو نہیں جاتا اور جھکتا ہے, چلو آزماؤ. اب اس نے دعویٰ کیا نا ایمان کا, تو یہ ابتلا مبتلا یہ آزمائش ہے, وہ عذاب ہوتا ہے جس میں لوگ ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں. تو یہاں اللہ کے رسول نے بیان کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ جن لوگوں کو اللہ محبت کرتا ہے انہی کو ابتلا کرتا ہے, انہی کو جو ہے مصیبت دیتا ہے. اب جو ہے اللہ رب العزت کس کو کتنا آزماتا ہے, یاد رکھیے ہر شخص کو اللہ رب العزت اتنا ہی آزماتا ہے جتنا اس کا ایمان ہوتا ہے اور جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے. دونوں باتیں, جتنا ایمان میں انسان بلند ہوگا اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہوں گی, یہ بات یاد رکھیے آپ. جتنا ایمان میں بلند ہوگا آزمائش اتنی زیادہ. اسی لیے انسانوں میں سب سے زیادہ جو آزمائے جاتے ہیں وہ کون ہیں, وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, اس لیے کہ ان کا ایمان سب سے اونچا ہوتا ہے, آزمائش ان کی سب سے زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد ان کے اصحاب جو ان پر ایمان لایا, اس کے بعد جو ان کے طریقے پہ چلا, اور جو اس کے بعد اور جو اس کے بعد. تو اللہ رب العزت جو ہے ایمان کے مطابق ایک انسان کو آزماتا ہے, جس کے تعلق سے ابن ماجہ کی روایت ہے, سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, دیکھیے آپ نے کتنی پیاری بات فرمائی اور کہا, سب سے زیادہ جو انسانوں میں آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہے. سب سے زیادہ انسانوں میں جو آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہے, اس لیے کہ انبیاء ایمان میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں, اور ان کا ایمان صرف بلند اور بلند ہوتا ہے. یاد رکھیں انبیاء کی ایمان کی خصوصیت یہ صرف بلند ہوتا ہے, بڑھتا ہی رہتا ہے. صحابہ کی ایمان کی خصوصیت یہ کہ ایک حد تک جا کے رک جاتا ہے. عام لوگوں کی, ہم لوگوں کی ایمان کی خصوصیت یہ کہ چڑھتا اور کم ہوتا ہے, اترتا ہے اور چڑھتا ہے, زیادہ اور کم ہوتا رہتا ہے. تو فرمایا سب سے زیادہ جو لوگوں میں آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہے, وہ ہماری جماعت ہے, انبیاء کی جماعت ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے بعد دوسرے لوگ جو آزمائے جاتے ہیں وہ ہے جو علماء حق ہوتے ہیں, جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور حق کی بات, نبیوں کی بات انسانوں تک پہنچاتے ہیں. یہ دوسرے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں, علماء حق. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اور کہا کہ ان میں سے کچھ لوگ, مطلب انبیاء اور علماء, اور پھر فرمایا پھر اس کے بعد صالحین, نیکوکار, جو صالح لوگ ہوتے ہیں, اچھے لوگ ہوتے ہیں, نیکوکار ہوتے ہیں, یہ تیسرے نمبر پہ آزمائے جاتے ہیں. تو پہلے نمبر پہ انبیاء, دوسرے نمبر پہ علماء حق, تیسرے پہ صالحین. اور فرمایا ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے, انبیاء میں سے, علماء حق میں سے, صالحین میں سے ایسے بھی تھے کہ اللہ نے اتنا کڑا آزمایا, ایسی بیماریوں میں ان کو ڈالا کہ ان کے جسم کے اندر ان بیماریوں کی وجہ سے کیڑے پڑ جاتے تھے. اگر آج کے دور میں کسی انسان کو میں دیکھوں جس کی جسم میں کیڑے پڑ جاتے, میں کہوں گا یہ تو بڑا بدبخت ہوگا, غلیظ ہوگا, پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. میں یہ نہیں سوچوں گا اس کی آزمائش ہے ایمان کے مطابق, وہ آزمائش ہے اس کی. تو کہا کچھ ایسے تھے انبیاء اور ایسے صالحین گزرے ہیں, ایسے علماء گزرے ہیں جن کو اللہ نے ایسا آزمایا کہ جسم میں بیماری دے دی جس سے ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے. اور فرمایا اس کے بعد اور کچھ کو ایسے آزمایا کہ اتنی غربت دی, جسم سے پہلے آزمایا کیڑے پڑ گئے, ایسی غربت دی کہ پہننے کو ٹاٹ کے کپڑے ہوتے تھے. ٹاٹ جو سب سے بدترین, سب سے کھدڑ, سب سے موٹا کپڑا ہوتا ہے, جو کوئی پہنتا نہیں ہے,
ہوتا ہے نا موٹا کپڑا، تو اتنے غریب تھے مالی اعتبار سے کہ ٹاٹ پہنا کرتے تھے، کپڑے بھی نصیب نہیں ہوتے تھے، ٹاٹ پہنا کرتے تھے. اور کچھ تو ایسے تھے ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کچھ غریب اتنے کہ انہوں نے ٹاٹ کا کپڑا پہنتے تھے، لیکن وہ اس حالت میں انبیاء، علماء اور صالحین اس حالت میں اتنے خوش تھے جتنے تم اچھی حالت میں بھی خوش نہیں رہتے ہو. یہ انبیاء، صالحین، علماء ایسی حالت میں جب جسم میں وہ کیڑے پڑ گئے ہیں، پہننے غربت سے کپڑے تک نہیں ہیں، اتنے خوش تھے کہ تم مست حالت میں، اچھی حالت میں بھی جتنے خوش نہیں ہوتے ہو، یہ اس سے زیادہ خوش تھے یہ لوگ. تو پتہ چلا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، علماء حق اور نیکوکاروں کا اللہ آزماتا ہے، اور یہ آزمائش میں ان کے لیے مزہ ہے، لطف ہے. اس لیے کہ رسول اللہ نے بیان کر دیا تم جتنے اچھی حالت میں خوش نہیں ہوتے ہو، یہ اس سے زیادہ اس حالت میں خوش تھے جب انہیں اللہ رب العزت نے آزمایا. تو آزمائش یاد رکھیے اللہ انہی کے ساتھ کرتا ہے جن سے محبت کرتا ہے. ہر آزمائش کے بدلے بدلہ انسان کو بدلہ ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اور جتنا زیادہ ایمان اتنی زیادہ آزمائش اور اتنا زیادہ بدلہ بھی ملتا ہے. جیسے کہ نبیوں میں جن کو اللہ نے بیماری سے آزمایا، ان میں ایوب علیہ السلام ایک بہت زبردست مثال ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، اس حد تک بیمار ہوئے کہ جسم سڑ چکا تھا بیماری سے، اور تمام خاندان کے افراد بھاگ گئے تھے چھوڑ کر، سوائے بیوی کے اور 2 رشتہ داروں کے جو روزانہ یا کبھی کبھار آ کر ملا کرتے تھے، باقی سب بھاگ گئے تھے چھوڑ کر. جب 18 سال گزر گئے تو وہ جو 2 لوگ ملنے آیا کرتے تھے ان کو شک ہوا، اور دونوں نے ایک دوسرے سے کہا کہیں ایوب نے کوئی بہت بڑا گناہ تو نہیں کیا جو اللہ اتنا اس کو آزما رہا ہے کہ 18 سال سے اس کی بیماری کو شفا نہیں ملتی ہے، وہ بیمار ہے، غربت آ گئی، اس کی اولاد مر گئی، اس کا سب کچھ لٹ گیا اور اس کا جسم تک خراب ہو گیا اور سڑ گیا. تو کہیں ایوب نے کوئی گناہ تو نہیں کیا جو اللہ اس کو اتنا آزما رہا ہے، اتنا تکلیف دے رہا ہے. بہرحال وہ یہ بات کرتے ہوئے آ ہی رہے تھے. رسول اللہ فرماتے کہ ایوب علیہ السلام جو ہے بیت الخلاء کے لیے گئے، ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی. جب وہ گئے تو اللہ نے 18 سال بعد ان کی بیماری سے شفا دے دی، شفا یاب ہو گئے، نئی جسم دے دی اور جوان بنا دیا ان کو. جب وہ جوان ہو کر بیت الخلاء سے واپس آئے تو ان کی بیوی نے ان کو پہچانا نہیں، پھر تو ان سے پوچھا کہ کیا تم نے اللہ کے نبی ایوب جو بیمار ہے اس کو دیکھا ہے؟ اور دیکھنے دکھانے میں ایوب بالکل تمہارے جیسا دکھتا تھا جب جوان تھا، حالانکہ وہ خود ایوب علیہ السلام. تو دیکھیے 18 سال ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جسمانی بیماریوں سے، مال کی کمی سے، اولاد کی کمی سے آزمایا. تو اللہ جن لوگوں کو آزماتا ہے یاد رکھیے ان سے اللہ محبت کرتا ہے، اس لیے آزماتا ہے. اور جتنی آزمائش زیادہ ہوتی ہے اللہ رب العزت اتنا زیادہ انسانوں کو اس آزمائش کے بدلے میں جو ہے بدلہ دیتا ہے، اجر دیتا ہے اور ثواب پہنچاتا ہے. کہ اللہ رب العزت جو ہے کتنا آزماتا ہے لوگوں کو. کیا ایسا تو نہیں اللہ مجھے اتنا آزمائیں گا کہ میں جس کو برداشت نہ کر سکوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ہمیں اتنا آزمائیں گا کہ میں برداشت نہ کر سکوں؟ لوگ کہتے ہیں میں بیمار ہوں، یہ برداشت کے باہر ہے، وہ مصیبت برداشت کے باہر ہے، یہ مال کی کمی برداشت کے باہر ہے. تو کیا اللہ لوگوں کو ان کے طاقت سے زیادہ آزماتا ہے؟ آئیے سنیے، اللہ رب العزت کبھی بھی انسانوں کو ان کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، یاد رکھیں. اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 286 میں فرمایا اور کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی انسان کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا. اللہ کسی نفس کو اس کے طاقت، اس کے برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا. تو یہ بات طے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہماری طاقت سے زیادہ نہیں آزمائیں گا. جتنی طاقت ہے، جتنی قوت ہے ہم میں، اتنی ہی صرف ہماری آزمائش ہونے والی ہے. اس سے زیادہ یاد رکھیے میری اور آپ کی آزمائش نہیں ہوتی ہے. تو ایک انسان کو جس کو اللہ محبت کرتا ہے آزماتا ہے تو اس کا بدلہ دیتا ہے. آزمائش ان کی ہوتی ہے جن سے محبت کرتا ہے، اور اتنا ہی آزماتا ہے جتنی مجھ میں اور آپ میں آزمائش برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے اتنا ہی آزماتا ہے. تو اگر کوئی انسان بیمار ہے تو یہ بیماری برداشت کرنے کی طاقت تھی تبھی اللہ نے دی. کوئی انسان غربت میں ہے، یہ غربت برداشت کرنے کی طاقت تھی تبھی اللہ نے دی. یاد رکھیں، کیوں تو اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتا. یاد رکھیے یہ بات طے ہے. اب آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں جب ہماری آزمائش ہو، اور ایسی آزمائش جو بھی آزمائش ہے وہ ہم برداشت کر سکتے ہیں، ہم ایسی حالت میں کیا کریں؟ جب اللہ ہمیں آزما رہا ہے تو ہم ایسی حالت میں کیا کریں؟ تو سب سے پہلی چیز، جب بھی آزمائش آئے ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور اللہ سے توقع رکھنی چاہیے کہ اس آزمائش کے بدلے اللہ ضرور بھی ضرور ہمیں بدلہ دیں گا، بہترین اجر دیں گا. جب بھی ہم پر آزمائش آئے تو ایک مومن کا کام ہے 2 کام کرے. پہلا صبر کرے اور دوسرا اللہ سے امید کرے کہ اللہ رب العزت اس آزمائش کے بدلے مجھے اور آپ کو اجر دینے والا. یاد رکھیں. آئیے اس کے تعلق سے سنن نسائی کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی مومن بندے سے کوئی چہیتی چیز اس کی چھین لیتا ہے، جب اللہ کسی مومن بندے سے
اس کی چہیتی چیز چھین لیتا ہے، محبت والی چیز جس کو وہ چاہتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، اگر اللہ رب العزت ایسی کوئی چیز چھین لیتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے، یہ نہیں کرتا ہے کہ اللہ میرے گھر ملا تھا کیا، میری اولاد ملی تھی کیا، میں ہی ملا تھا کیا، یہ نہیں، صبر کرتا ہے کہ جو اللہ نے کرنا تھا کیا، میں صبر کرتا ہوں، اور صبر کرتا ہے اور اجر طلب کرتا ہے، اللہ مجھے اس کا بدلہ دے اس نقصان کا، تو رسول اللہ فرماتے ہیں تو اس شخص کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب ایک اللہ کسی کو آزماتا ہے، اس آزمائش پہ وہ صبر کرتا ہے، اللہ سے توقع کرتا ہے اللہ اس آزمائش کا مجھے بدلہ دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کو سوائے جنت کے اللہ کچھ نہیں دیتا۔ مطلب آزمائش میں جب آدمی صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو جنت اس کے بدلے میں عطا کرتا ہے۔ یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ جب اللہ کسی چہیتی چیز کو چھین کر آزماتا ہے اور انسان صبر کرتا ہے اور اللہ رب العزت سے اجر طلب کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اجر دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ اجر جو صبر کرنے پر ہے سوائے جنت کی اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ تو اب دیکھیے جو باتیں ہم نے اب تک دیکھی وہ یہ کہ اللہ محبت کرنے والوں کو آزماتا ہے، اتنا ہی آزماتا ہے جتنی طاقت ہو، اور جب آزماتا ہے تو میرا اور آپ کا کام ہے ہم صبر کریں اور اللہ سے امید کی توقع کریں، یاد رکھیں، بے صبرے نہ ہو، نہ شکرے نہ ہو، یہ نہ کہے کہ اللہ میرا ہی گھر ملا تھا کیا، ہم ہی ملے تھے کیا، بلکہ یوں کہے کہ اللہ تو نے آزمائش دی ہے، اب تو ہی صبر عطا کر اور اس کا اچھا مجھے بدلہ دے۔ اگر ایسا معاملہ اگر ہو جائے مومن کا تو دیکھیے اس کے لیے اچھے حالات بھی خیر ثواب کا باعث، برے حالات بھی خیر ثواب کا باعث بن جاتے ہیں۔ اب آئیے ایک بنیادی سوال، اللہ کیوں آزماتا ہے؟ اللہ کیوں آزماتا ہے؟ کسی آزماتا ہے، بدلہ دیتا ہے، فائدہ سب ہوتی ہے، آزماتا کیوں ہے؟ بنیادی چیز تو میں ایک مثال دے کر اس بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا کہ اگر آپ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے، سمجھ لیجئے میری شخصیت پر آپ اعتماد کرتے اور بھروسہ کرتے ہیں، میں کسی دن آپ کے گھر پر آیا اور آ کر کہا کہ یہ ایک پیلی سی چیز لایا، ایک ٹکڑا ہے پیلا، اور کہا کہ یہ 1 تولے کا ہے، مجھے کچھ ضرورت ہے، آپ اس سونے کو رکھ لیجئے اور اس کے بدلے مجھے پیسہ دے دیجئے، تو کیا آپ مجھے پیسہ دے دیں گے وہ چیز رکھ کر آپ کے پاس؟ اگر آپ میں سے کچھ لوگ یہ کر سکتے ہیں تو ہاتھ اٹھائیے، میں کل آپ کے گھر آ جاؤں گا پیلا ٹکڑا لے کر اور اس کے بدلے میں پیسہ لے لوں گا۔ آپ کہیں گے ٹھیک ہے آپ کی شخصیت تو بڑا اعتماد ہے، لیکن تھوڑا جانچ لیں گے کہ سونا ہے یا نہیں ہے، پرکھنا ضروری ہے نا۔ آپ کی شخصیت ٹھیک ہے، آپ پر اعتماد ہے، آپ بہت اچھے ہیں، لیکن جانچنا ضروری بھی تو ہے، جو چیز آپ دے رہے ہیں کیا وہ درست ہے، وہ صحیح ہے؟ اب آئیے ہم یہ جو بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے کیوں آزماتا ہے، تو بہرحال اس کے لیے ایک مثال دے کر اپنی بات میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اگر کوئی شخص میرے اور آپ کے پاس کوئی ایسی چیز لاتا ہے جو سونے جیسی دکھتی ہو، چاہے وہ شخص کتنا ہی اعتبار کا انسان ہو، آپ چاہے کتنا ہی معتبر سمجھے، کتنا ہی اس پر بھروسہ کرے، وہ چیز اس سے آپ جب تک قبول نہیں کرتے جب تک اسے آزما نہیں لیتے کہ واقعی میں وہ چیز جو وہ دے رہا ہے رنگت میں تو پیلی ہے لیکن وہ اصل میں سونا ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ شخص بڑا اعتبار کا انسان ہو، بہت معتبر ہو، آپ اس کی بزرگی کی تعریف کرے، جو بھی ہو، لیکن بغیر آزمائے کہ وہ سونا، آپ وہ چیز جو پیلی کہلاتی ہے سونا سمجھ کر نہیں لیتے۔ اسی طرح جب میں اور آپ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی آزماتا ہے، آزما کر دیکھتا ہے کیا واقعی میں ایمان میں کھرے ہیں یا کھوٹے ہیں، جس کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی ویسے تو کئی آیتوں میں بات بیان کی، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ان آیتوں میں سے 2 آیتیں بالخصوص رکھنے کی کوشش کروں گا جس میں اللہ رب العزت نے بہت زبردست انداز سے یہ سمجھایا کہ اللہ کیوں آزماتا ہے۔ آئیے پہلی آیت سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 اس کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ الْكَاذِبِينَ کہ اللہ فرماتا اور دیکھیے اس آیت میں کیا کہتا ہے، الف لام میم احسب الناس، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، کیا لوگ ایسا سوچتے ہیں، کیا یہ ان کی سوچ ہے، ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون کہ صرف وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں تو انہیں آزمایا نہیں جائیں گا؟ کیا لوگ یہ توقع کر رہے ہیں، احسب الناس، ان کا ایسا گمان ہے، ایسا سوچ رہے ہیں کہ صرف ان کے ایمان لانے کے دعوے پہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے بغیر آزمائے کے؟ اللہ دیکھیں آئے وَلَقَدْ فَتَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، حالانکہ ہم نے تو ان سے پہلوں کو بھی آزمایا، مصیبتوں میں آزمایا، اس کی وجہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اس آزمائش کے ذریعے جان لے کون ہے جو تم میں سے اپنے دعوے میں سچا ہی ایمان کے، وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ الْكَاذِبِينَ، اور جان لے تم میں سے کون ہے جو جھوٹا ہے اپنے دعوے میں۔ تو اس آیت میں اللہ نے دیکھی کتنی زبردست اور پیاری وضاحت کر دی، کیا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف ایمان لانے کے دعوے پر وہ چھوڑ دی جائیں گے بنا آزمائش کے، جبکہ ہم نے تم سے پچھلوں کو آزمایا تاکہ جان لے کون ہے جو ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور جان لے کون اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو اللہ رب العزت آزماتا اس لیے تاکہ پرکھے ہم میں کون سچا ہے اور کون
جھوٹا ہے۔ آئیے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 214 میں یہی بات بیان کرتا اور کہتا اور فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم صرف یہ کہہ دینے پر جنت میں چلے جاؤ گے کہ ہم ایمان لائے، جبکہ ہم نے تمہیں پچھلے لوگوں کے جیسا بھی آزمایا نہیں؟ کیا تم یہ سوچ بیٹھے ہو ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ جنت میں تم یوں ہی چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، جبکہ ہم نے ابھی تمہیں پچھلوں کے جیسا کہاں آزمایا؟ پچھلے لوگ جب ایمان لاتے ہم انہیں آزماتے، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو اے صحابہ، یہ آیت صحابہ کے لیے آئی تھی، کیا تم سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا بس دعویٰ کرو گے اور جنت میں چلے جاؤ گے، جبکہ ہم نے ابھی پچھلوں کے جیسا کہاں آزمایا تم کو؟ آگے فرمایا مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، اور انہیں ہم بیماریوں سے آزماتے تھے اور مصیبتوں میں ہم نے ان کو ڈال کر انہیں آزمایا، اور کیسا آزمایا؟ ذراؤ وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین معه متى نصر اللہ، اتنا آزمایا، ایسا جھنجھوڑا، اتنا جھنجھوڑا کہ پکار اٹھے ان کے انبیاء اور رسول، حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه، حتیٰ کہ ان کے انبیاء اور ایمان والے پکار اٹھے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد آخر اب کب آئیں گی؟ کتنے آزمائے گئے اندازہ لگائیے، بیماریوں سے، مشکلات سے، دنیا کی اتنی آزمائے گئے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے انبیاء اور رسول اور ان کے متبعین پکار اٹھے ایمان والے، اللہ کی مدد آخر کب آئیں گی؟ اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد بہت قریب ہے تم سے۔ تو کیسے جھنجھوڑے گئے؟ اتنا آزمایا اللہ نے پچھلے لوگوں کو کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا صحابہ کے ساتھ، اور جو انہوں نے آزمائشیں برداشت کی، میں سمجھتا ہوں ان کے پوروں کی ایک صحابی کی جو آزمائش ہوئی ایمان لانے کی وجہ سے، میں سمجھتا ہوں ایسی بڑی بڑی امتیں ہم میں گزری جن کے پورا ملا کر بھی اتنی آزمائش کبھی ایمان کی وجہ سے نہیں ہوئی ہماری۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی ہوئی ہو، لیکن ایسی بڑی بڑی امتیں گزری ہم میں، ایسی نسلیں گزری جن کو کبھی ایمان کی وجہ سے تکلیف نہیں آئی ہم میں سے، جو صحابہ نے برداشت۔ تو اللہ نے صحابہ کو خطاب کر کے کہا کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم جنت میں ہی چلے جاؤ گے، جبکہ پچھلوں کو ہم نے کتنا آزمایا، بیماریوں سے، مال کی کمی سے، دنیاوی آفات سے اتنا آزمایا، اتنا جھنجھوڑا کہ ان کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے رسول پکار اٹھے اور ان کے پیروکار متبعین کہ آخر اللہ کی مدد کب آئیں گی؟ اللہ کی مدد، اللہ نے کہا سن لو اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ تو لوگ بہت سخت آزمائے گئے، اللہ رب العزت نے آزمایا، اور جو لوگ آزمائے جاتے ہیں اور آزمائش میں صبر کرتے ہیں اللہ رب العزت انہیں بدلہ دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 سے آگے بیان کیا، یہ بہت ہی مشہور اور معروف قرآن کی آیتیں ہیں، بار بار ان آیتوں کو ہم سنتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ نَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور بضرور تمہیں مبتلا کریں گے، آزمائیں گے، خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات اور کمی سے، مال کی اور جان کی اور پھلوں کی، اور جو ان تمام کی آزمائشوں پر صبر کرے فبشر الصابرین، تو ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ ان کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے، جان کی کمی، مال کی کمی، پھلوں کی کمی، روزی کی کمی، کسی بھی قسم کی کمی میں، تو یہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اے اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں اور نوازشیں ہو کر رہیں گی، واولئک هم المہتدون، اور اے نبی یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے، جو صبر کرے ان تمام تکلیفوں پر۔ تو ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے کتنی زبردست بات کہی کہ مومنوں کا شیوار طریقہ تو یہ ہے، آزمائش آتی ہے تو صبر کرتے ہیں، چاہے جان پر آئے، مال پر آئے، پھلوں پر آئے، روزی پر آئے، اولاد پر آئے، کسی بھی معاملے، نفس پر آئے، یہ صبر کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی مصیبت آتی تو کیا کہتے؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آتے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ کہہ رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی رحمتیں اور نوازشیں ہو کر رہیں گی، واولئک هم المہتدون، اور یاد رکھ لو یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پر تو وہی ہے جو آزمائے گئے ہیں۔ تو یہاں بھی دیکھیے آزمائش کو کسوٹی بتایا گیا، ہدایت آزمائش کو کسوٹی بتایا گیا ایمان والوں کہ آزمائش کو یہ بات بتائے گی کہ جو آزمایا جائیں گا اس کے اللہ رب العزت جو ہے بہترین بدلہ دیں گا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا، نبی